اگر کوئی کام بالخصوص لوگوں کے فائدے کا اگر نیک نیت سے کیا جائے تو اللہ کی طرف سے ثواب اور لوگوں کی طرف سے عزت و توقیر ملتی ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہو تو اس بدی سے گناہ اور لوگوں کی طرف سے نفرت اور رسوائی ملتی ہے۔ یہ کہانی ایسے ہی دو کرداروں پر مشتمل ہے جو ملک صاحب کے پاس نیک نیتی پر مبنی لوگوں کی بھلائی کے لیے ایک پلان لے کر آئے تھے، مگر ملک صاحب کا ذہن رسا اس نیک پلان کے پیچھے چھپے دھوکے کے جال کو جان گیا، اور پھر ان بگلا بھگتوں کو ملک صاحب نے ان کی اصل جگہ پہنچا کر دم لیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ ایک دن میں تھانے میں بیٹھا اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا کہ دو ملاقاتی مجھ سے لاہور سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے انہیں عزت سے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ان میں سے ایک نے تعارفی مراحل طے کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میرا نام حاجی نواب الدین ہے۔ پھر اس نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ میرا چھوٹا بھائی حاجی وہاب الدین ہے۔ ہمیں ایک سنجیدہ معاملے میں آپ کی مدد چاہیے۔ نواب الدین کی عمر 50 کے آس پاس تھی اور وہاب الدین اس سے 5-6 سال کم دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، ماشاءاللہ، یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ دونوں بھائیوں کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہے۔ میں آپ کی بات تسلی سے سنوں گا۔ پہلے یہ بتائیں کہ ٹھنڈا لیں گے یا گرم؟ آپ دور سے آئے ہیں، اس لیے میری نظر میں آپ مہمان کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ کی خاطر تواضع کرنا مجھ پر واجب ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی تھانے دار صاحب، نواب الدین نے کہا، جو آپ ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں۔ وہاب الدین برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ہم در حقیقت جس شخص کے مہمان تھے اس نے تو ہمیں پانی تک نہیں پوچھا۔ آپ واقعی ایک نیک اور مہمان نواز انسان ہیں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت زیادہ ترقی دے۔ آمین، میں نے صدق کے دل سے کہا اور پھر حاجی وہاب سے پوچھا، آپ کس شخص کے مہمان تھے؟ اپنے اشارے کی وضاحت تو کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تھانے دار صاحب، حاجی نواب نے معتدل انداز میں کہا، اس کم ظرف اور مہمان بیزار بندے کا نام ہے چودھری فریاد علی۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر استفسار کیا، آپ کو چودھری فریاد سے کس قسم کی شکایات ہیں؟ قبل اس کے کہ ان میں سے کوئی میرے سوال کا جواب دیتا، میں نے ایک کانسٹیبل کو اندر بلا کر مہمانوں کی خاطر مدارات کا آرڈر دے دیا، ذرا گڑ کا ٹھنڈا ٹھار شربت بنواؤ، تخم بلنگا ڈال کر، اس سے اچھا گرمی کا اور کوئی توڑ نہیں ہے۔ کانسٹیبل اس بات میں گردن ہلا کر واپس چلا گیا۔ جی، اب بتائیں، میں نے حاجی برادران کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، چودھری فریاد کا کیا معاملہ ہے؟ تھانے دار صاحب، اللہ جنت نصیب کرے ہمارے والد مرحوم مہراب الدین کو۔ نواب الدین گویا ہوا، ابا جی ایک علم اور عالم شناس انسان تھے۔ انہوں نے مرتے وقت ہم دونوں بھائیوں سے اپنی ایک دیرینہ خواہش کی تکمیل کا عہد لیا تھا۔ ابا جی کی وفات کے وقت ہماری مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم فی الفور ان کی خواہش کو پورا کر سکتے، لیکن اب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہم بڑی آرام اور آسائش کی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اپنے مرحوم ابا جی کی خواہش کی تکمیل کے لیے عملی کوششیں شروع کر دی ہیں، مگر چودھری فریاد علی ہمارے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کے مرحوم و مغفور والد صاحب کی خواہش کیا تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، چھوٹے حاجی وہاب الدین نے اپنے بڑے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جیسا کہ بھائی جان نے بتایا، ابا جی ایک علم دوست انسان تھے۔ انہوں نے مرتے دم ہم دونوں بھائیوں سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی ایسے علاقے میں چھوٹے بچوں کے لیے کوئی اسکول کھولیں گے جہاں تعلیم کا فقدان ہو، لیکن جہاں تعلیم کے نام ہی سے کوئی واقف نہ ہو۔ ہم نے کافی سوچ بچار کے بعد
چمن آباد کا انتخاب کیا ہے اور اس نیک مقصد کے لیے یہاں کے ایک چھوٹے زمیندار ارشاد احمد سے 2 بیگھہ زمین بھی خرید لی ہے، مگر چودھری فریاد علی اس اسکول کے قیام کے حق میں نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چودھری صاحب کو سمجھائیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا یہ منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچ سکے۔ اسکول کے قیام سے چودھری فریاد کو کیا تکلیف ہے؟ وہاب الدین کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے آخر چمن آباد ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ لاہور سے یہاں تک لگ بھگ کار یا بس کا 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ اپنے منصوبے کے لیے آپ نے لاہور کے نزدیک کوئی جگہ کیوں نہیں دیکھی؟ میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا، حاجی نواب الدین نے معتدل انداز میں کہا۔ اول تو چمن آباد ایک بھرا پورا گاؤں ہے، یہاں کم و بیش 400 گھر آباد ہیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق چمن آباد کی آبادی 2000 نفوس کے قریب ہے، جن میں 5 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد 200 رہی ہوگی۔ یہی بچے ہماری اولین ترجیح ہیں اور انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہمارا مشن ہے۔ باقی جہاں تک چودھری فریاد کی تکلیف کی بات ہے تو یہ تو آپ کو خود ہی پتہ لگانا ہوگا۔ ہم سے تو اس نے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی، بلکہ ارشاد بتا رہا تھا کہ چودھری اس پر بھی دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ اپنی بیچی ہوئی 2 بیگھہ زمین واپس لے لے اور سیدھا سیدھا کھیتی باڑی کرے۔ اس تھانے میں میری تعیناتی کو 1 سال ہونے کو آ رہا تھا، لیکن ابھی تک چودھری فریاد علی سے میری روبرو ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اس کے بارے میں میری معلومات کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ ایک ساٹھا اور پاٹھا مرد ہے۔ وہ اپنی جسامت اور صحت کے اعتبار سے 45 سال سے زیادہ کا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مزاجاً وہ ایک غصہ ور، ضدی، ہٹ درم، مغرور اور انا پرست انسان تھا۔ چودھری فریاد سے میں خود بات کر لوں گا، میں نے ان بھائیوں کے منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کیا آپ کا یہ اسکول سرکار کی نگرانی میں چلے گا؟ تھانے دار صاحب، وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، اگر حکومت کو بچوں کی تعلیم کا احساس ہوتا تو وہ شہر اور گاؤں کے بچوں کو ایک ہی نگاہ سے نہ دیکھتی۔ شہروں میں تو آپ کو چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے دیکھنے کو مل جائیں گے، لیکن گاؤں دیہات کا جو حال ہے وہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر بولا، ہمارا یہ ایجوکیشنل پروجیکٹ 100% پرائیویٹ ہوگا، جس کا نام ہم نے محراب پرائمری اسکول سوچ رکھا ہے، یعنی اپنے مرحوم ابا جی قبلہ محراب الدین کی یاد میں۔ وہ اس زمانے میں چمن آباد جیسے گاؤں میں ایک پرائیویٹ اسکول کھولنے کی بات کر رہا تھا، جب پرائیویٹ اسکولز کا رواج شہروں میں بھی عام نہیں ہوا تھا۔ بہرحال ان کے عزائم کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آپ لوگوں کے علم دوست جذبے نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ کاش آپ کی طرح کچھ اور صاحب استطاعت اور تعلیم یافتہ لوگ بھی اسی انداز میں سوچیں۔ اس دوران میں کانسٹیبل نے میرے حکم کی تعمیل کر دی تھی اور ہم تینوں اس وقت تخم بلنگا والے ٹھنڈے ٹھار اور دل بہار شربت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس اسکول میں بچوں کے لیے تعلیم اور کتابیں، کاپیاں وغیرہ بالکل مفت ہوں گی۔ اس اسکول کے تمام تر اخراجات وغیرہ ہم خود برداشت کریں گے۔ حاجی نواب الدین نے کہا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے اس اسکول کی تفصیلات سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اجازت ہے۔ آئندہ 15 منٹ میں نواب الدین اینڈ وہاب الدین حاجی صاحبان نے ملے جلے انداز میں مجھے جو معلومات فراہم کی، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ وہ ارشاد احمد نامی ایک زمیندار سے 2 بیگھہ زمین مذکورہ اسکول کے لیے خرید چکے تھے۔ 2 بیگھہ اراضی کا مطلب ہوا 8 کنال یعنی 160 مرلے۔ یہ اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے۔ ان کے پروگرام کے مطابق پہلی جماعت سے 5ویں جماعت تک وہاں تعلیم دی جانا تھی اور اس مقصد کے لیے 3 اساتذہ کا انتظام کیا جاتا۔ پہلی اور دوسری جماعت کو ایک ہی استاد نے پڑھانا تھا۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی جماعت کو تعلیم دینا بھی
ایک ہی استاد کی ذمہ داری ہوتی، جبکہ 5ویں جماعت تیسرے استاد کے حصے میں آتی اور یہی استاد اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا۔ یہ تینوں اساتذہ لاہور کے رہائشی ہوتے جنہوں نے اسکول کے اندر ہی قیام کرنا تھا۔ ہر ماہ وہ لوگ 2 سے 3 دن کی چھٹی پر اپنے گھر لاہور جاتے۔ اس دوران میں اسکول مکمل طور پر بند رہتا، یعنی اساتذہ کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی بھی چھٹی ہوتی۔ ہر کلاس کے لیے الگ کمرہ تعمیر کیا جاتا، یعنی 5 جماعتوں کے لیے 5 کمرے۔ ایک کمرہ اساتذہ کے قیام و طعام کے لیے تعمیر کیا جانا تھا۔ سب سے اہم اور دلچسپ بات یہ کہ اسکول کے اندر ہی ایک کشادہ حال بھی تعمیر کیا جاتا، جہاں پر شام کے بعد تعلیم بالغان کا سیشن چلنا تھا۔ یہ تمام تر تعمیرات اسکول کے ایک حصے میں ہونا تھا، باقی کی زمین کو ایک میدان کی صورت کھلا چھوڑ دیا جاتا تاکہ تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ہی بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے انہیں صحت مندانہ کھیل کود کے مواقع فراہم کیے جاتے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بڑی توجہ سے دونوں بھائیوں کے خیالات کو سنا۔ بظاہر یہ خواب و خیال کی باتیں ہی محسوس ہوتی تھیں۔ ایک گاؤں کے اندر ایسے آئیڈیل اسکول کا قیام آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں تھا۔ بہرحال میں نے ستائشی انداز میں کہا، آپ لوگ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں آپ کی دعا اور تعاون دونوں چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ تھانے دار صاحب، حاجی نواب الدین نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ نے چودھری فریاد کو راضی کر لیا تو یہ آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی سرکار۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں نے خلوص دل سے کہا۔ میں چودھری کو منانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جتنا چاہے وقت لے لیں جناب، حاجی وہاب الدین نے کہا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، اب تو ویسے بھی آگے 2 ماہ برسات کے ہیں۔ ساون بھادوں میں تعمیراتی کام شروع کرنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ ہمارا ارادہ سپٹمبر کے آخر میں کام شروع کرانے کا ہے۔ جب تک آپ چودھری فریاد کو اپنے طریقے سے راہ راست پر لے آئیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ان الفاظ میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، ویسے ہم لوگ مہینے میں 1 آدھ بار ضرور چمن آباد کا چکر لگاتے رہیں گے تاکہ تازہ ترین حالات کا پتہ چلتا رہے۔ اچھی بات ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، کیا آپ نے اپنے اس عظیم تعلیمی منصوبے کی تفصیلات چودھری فراد کے گوش گزار کر دی ہیں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں تھانے دار صاحب، بڑے حاجی نواب الدین نے استہزائی انداز میں کہا۔ چودھری تو اسکول کا نام سن کر ہی بھڑک اٹھا تھا، اس سے مزید کیا بات کرتے؟ اس نے ہمارے مہمان ہونے کا بھی ذرا خیال نہیں کیا۔ چودھری ایک علم دشمن انسان ہے، اسے آپ ہی ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، اور وہ دونوں میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئے۔ چمن آباد میرے تھانے سے محض نصف میل کی مسافت پر تھا، اور اتفاق سے یہ دونوں لبے سڑک یعنی جی ٹی روڈ پر واقع تھے۔ 2 روز بعد میں کسی کام سے واپس آ رہا تھا تو چمن آباد سے میرا گزر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی حاجی برادران کے آئیڈیل اسکول کا منصوبہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنے گھوڑے کو چودھری فریاد علی کی حویلی کی جانب موڑ لیا۔ اسے پیر کا وقت تھا، فضا گرما گرم اور ہوا تپش زدہ تھی۔ میں حویلی کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک ملازم صورت شخص سے کہا، میں چودھری صاحب سے ملنے آیا ہوں، انہیں جا کر میرے بارے میں بتا دو۔ وہ بندہ مجھے جانتا تھا، اس لیے نہایت ادب سے بولا، جو حکم تھانے دار صاحب۔ اس وقت میں پولیس یونیفارم میں تھا، لیکن اس ملازم کا مجھے تھانے دار کہنا یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ میری حیثیت سے بھی بخوبی واقف ہے۔ بہرحال وہ جلدی لوٹ آیا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب آپ آئیں میرے ساتھ۔ پھر اس نے ایک بندے کو آواز دے کر کہا، سلامو، تھانے دار صاحب کا گھوڑا کہیں چھاؤں میں باندھ دو اور اس کے لیے چارے پانی کا بھی بندوبست کرو۔ سلامو نامی وہ شخص جلدی سے آگے بڑھا اور میرے گھوڑے کی لگام تھام کر اسے حویلی کے سامنے استادہ ایک گھنے درخت کی جانب لے گیا۔ میں چودھری کے ملازم کی ہمراہی میں
حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک عالیشان اور وسیع و عریض حویلی تھی۔ ملازم مجھے حویلی کی بیٹھک میں لے آیا اور التماس بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ بیٹھک میں تشریف رکھیں۔ میں نے چودھری صاحب کو آپ کی آمد کے بارے میں بتا دیا ہے، بس وہ آنے ہی والے ہیں۔ میرا نام خادم حسین ہے جناب۔ بات کے اختتام پر اس نے اپنا تعارف بھی کرا دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے خادم حسین، میں چودھری صاحب کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر جم کر بیٹھ گیا اور چودھری فریاد علی کی بیٹھک کا جائزہ لینے لگا۔ وہ نشستگاہ ایک ہال کے سائز کی تھی، جہاں پر بیک وقت 50 افراد بآسانی بیٹھ سکتے تھے۔ بیٹھک کی دیواروں کے ساتھ قیمتی اور دبیز صوفے لگے ہوئے تھے، جن کے آگے منقش چوبی میزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ بیٹھک کی دیواروں پر خاندان کے مرحومین بزرگوں کی فریم شدہ تصاویر آویزاں تھیں۔ ایک دیوار پر مختلف قسم کی رائفلیں بھی سجائی گئی تھیں، جن میں برانڈڈ شکاری رائفلیں بھی شامل تھیں۔ الغرض بیٹھک میں موجود ہر شے بیش قیمت اور عالی شان تھی۔ وہاں پر ہوا کا گزر بھی بہت عمدہ تھا، ذرا سا بھی گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ چودھری فریاد کی آمد سے پیشتر میری خاطر و مدارات کا سامان وہاں پہنچ گیا۔ خادم حسین کی نگرانی میں ایک ملازم کنگ سائز ٹرے کو اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوا، پھر اللہ کی نعمتوں کو میرے سامنے میز پر چن دیا۔ خادم حسین نے مجھ سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ بسم اللہ کریں، چودھری صاحب بھی آ رہے ہیں۔ خادم حسین اور اس کے ساتھی ملازم کے جانے کے بعد میں نے میز پر سجی اشیاء خوردنوش کا جائزہ لیا۔ چودھری فریاد نے میری آؤ بھگت کا اچھا خاصا اہتمام کر ڈالا تھا، جس میں پیٹ بھرائی اور گرمی بھگائی کا مکمل سامان موجود تھا۔ چودھری فریاد بیٹھک میں پہنچا اور بڑی اتفاق سے ملا۔ ایک گرم جوش مسافے کے بعد وہ میرے سامنے والے صوفے پر پرائے ہو گیا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، پتہ ہی نہیں چلا اور 1 سال گزر گیا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ تھانے میں حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کروں، مگر مصروفیت کے باعث میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکا۔ آپ میری حویلی میں تشریف لائے، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ چلیں، کسی بہانے آپ سے ملاقات تو ہوئی۔ پھر ہمارے بیچ باقاعدہ گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں نے چودھری کو اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، 2 روز پہلے میرے پاس لاہور سے 2 افراد آئے تھے۔ وہ اس گاؤں میں بچوں کے لیے ایک پرائیویٹ پرائمری اسکول کھولنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس اسکول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ جن بندوں کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس جانے سے پہلے چمن آباد کے 2-3 چکر لگا چکے ہیں۔ چودھری نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں علم کا دشمن نہیں ہوں ملک صاحب، لیکن وہ دونوں لاہوری حاجی مجھے ٹھیک نہیں لگے۔ لاہوری حاجی کے الفاظ چودھری نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیے تھے جیسے نواب دین اور وہاب دین نے حج مکہ مکرمہ کے بجائے لاہور سے کیا ہو۔ بہرحال میں نے چودھری کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ حاجی برادران آپ کو ٹھیک کیوں نہیں لگے؟ میری اس رائے کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ لاہور سے آ کر اس گاؤں میں اسکول کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا چمن آباد اور لاہور کے درمیان انہیں کوئی اور گاؤں نظر نہیں آیا؟ دوسری بات یہ کہ وہ اس اسکول کا نام اپنے مرحوم والد کے نام پر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں کھلنے والے اسکول کا نام ہمارے کسی بزرگ کے نام پر ہونا چاہیے، یا پھر اسکول کا نام چمن آباد پرائمری اسکول رکھ دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ تیسری اور آخری بات یہ کہ انہوں نے دھوکے بازی سے ارشاد احمد کی 2 بیگھہ زمین ہتھیا لی ہے، جس سے مجھے ان کی نیت پر شبہ ہو رہا ہے۔ چودھری فریاد کی آخر و ذکر بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، چودھری صاحب، چمن آباد ایک گنجان آباد گاؤں ہے اور جی ٹی روڈ کے کنارے پر بھی واقع ہے۔ انہیں آمد و جامد میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور چمن آباد کے 400 بچوں کو تعلیم کی اشد ضرورت بھی ہے۔ جہاں تک
اسکول کے نام کا معاملہ ہے تو اسکول کے قیام اور بعد ازاں اس کو چلانے کے تمام تر اخراجات وہ لوگ اپنی جیب سے کر رہے ہیں، تو اپنے مرحوم والد کے نام پر اسکول کا نام رکھنا تو ان کا حق بنتا ہے۔ چودھری صاحب، لگتا ہے کہ آپ ان کے منصوبے سے واقف نہیں ہیں۔ کسی ایسے ہی گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کا قیام ان کے مرحوم والد کی آخری خواہش تھی، لیکن آپ نے یہ بات عجیب بتائی ہے کہ انہوں نے ارشاد احمد کی 2 بیگھہ زمین ہتھیا لی ہے، جبکہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مذکورہ 2 بیگھہ زمین ارشاد احمد نے اپنی رضامندی سے انہیں بیچی ہے، اور آپ ارشاد احمد پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کی رقم لوٹا کر زمین واپس لے اور اس زمین پر کاشتکاری جاری رکھے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر لیتے ہیں ملک صاحب۔ چودھری فریاد ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پھر اس نے اپنے ملازم خاص کو آواز دی، خادم حسین۔ اگلے ہی لمحے خادم حسین بیٹھک میں حاضر ہو گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ خادم حسین بیٹھک کے باہر ہی موجود تھا۔ چودھری نے خادم حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ذرا ارشاد احمد کو یہاں لے کر آ، کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ جی چودھری صاحب، خادم حسین نے فرما برداری سے کہا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، چودھری نے میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، میں نے ان دونوں حاجیوں سے ملاقات نہیں کی، مطلب انہوں نے مجھے اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ ساری باتیں ارشاد احمد ہی کی زبانی مجھ تک پہنچی ہیں۔ میں نے اسی لیے ارشاد کو یہاں بلایا ہے تاکہ آپ کے روبرو بات ہو جائے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کو تو انہوں نے اپنے منصوبے کی پوری تفصیل بتا دی ہے نا؟ جی بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر چودھری کو وہ سب کچھ گوش گزار کر دیا جو اس روز نواب الدین اور وہاب الدین نے مجھے بتایا تھا۔ چودھری نے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر استفسار کیا، کیا ان حاجیوں نے آپ کو بتایا کہ ارشاد احمد کو 2 بیگھے زمین کے کتنے پیسے ادا کیے ہیں؟ جی نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ زمین کی قیمت کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دونوں بھائی لاہور میں کون سا کاروبار کرتے ہیں؟ چودھری نے معنی خیز الفاظ میں پوچھا، اور لاہور کے کس علاقے میں ان کی رہائش ہے؟ نہیں، میں نے ایک بار پھر گردن کو منفی جنبش دیتے ہوئے جواب دیا، اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب کی بار جب وہ لوگ چمن آباد آئیں گے تو میں ان کی ذات اور معاملات کو ذہن میں رکھ کر ان کا انٹرویو کروں گا۔ ہمارے درمیان بات چیت کا عمل جاری ہی تھا کہ خادم حسین ارشاد احمد کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ چودھری کے اشارے پر ارشاد احمد ایک صوفے پر بیٹھ گیا تو چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ارشاد، جو لوگ تمہاری زمین پر کوئی پرائمری اسکول کھولنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں تھانے دار صاحب تم سے چند سوالات کریں گے۔ تم نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر ہر سوال کا جواب 16 آنے درست دینا ہے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی چودھری صاحب، ارشاد احمد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ تھانے دار صاحب، مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں سچا اور کھرا جواب دوں گا۔ شاباش، چودھری فریاد علی نے ستائشی نظر سے ارشاد احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب شروع ہو جائیں۔ ارشاد احمد، میں نے اس چھوٹے زمیندار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہارے پاس کتنی اراضی ہے؟ ارشاد احمد کی عمر 55 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگت کا مالک ایک میانہ قد عام سا کاشتکار تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، 10 ایکڑ سرکار۔ تم نے حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین کو اسکول کے لیے کتنی زمین دی ہے؟ صرف 2 بیگھہ جناب، اس نے بتایا۔ کس حساب سے؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ میرا مطلب ہے کہ 2 بیگھہ زمین کی تم نے کتنی قیمت وصول کی ہے؟ انہوں نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، وہ سادگی سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے گریزنے والے انداز میں کہا، کیا تم نے اپنی 2 بیگھہ زمین عطیے کے طور پر ان کے حوالے کر دی ہے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، وہ نفی میں سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیسا ہے ارشاد احمد؟
انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 3 ماہ کے اندر وہ منصور کو کویت بھجوا دیں گے، اس نے بتایا۔ یہ منصور کون ہے؟ میں نے اضطراری انداز میں سوال کیا، اور وہ لوگ اسے کویت کس طرح بھیجیں گے؟ منصور میرا بیٹا ہے تھانے دار صاحب، اس کی عمر 22 سال ہے اور اسے ملک سے باہر جانے کا بہت شوق ہے، ارشاد احمد نے بتایا۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ وہ لاہور میں ایک ایجنسی چلاتے ہیں جو حج اور عمرے کے علاوہ نوجوانوں کو روزگار کے لیے عرب ممالک بھی بھجواتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ منصور کو کویت کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت بھی دلوائیں گے۔ 3 ماہ کے اندر منصور کویت پہنچ کر جب نوکری پر لگ جائے گا تو اس کے بعد ہی وہ اسکول کی تعمیر شروع کریں گے۔ اس کے بدلے میں ان سے اس 2 بیگھہ زمین کی قیمت نہیں لوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر کہا، میرے منصور کی خواہش پوری ہو جائے گی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر 2 بیگھہ زمین کی قربانی تو میں دے ہی سکتا ہوں جناب۔ ارشاد احمد کو کھلانے پلانے کے بعد چودھری نے رخصت کر دیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب، یہ ہیں وہ حالات جن کی روشنی میں وہ دونوں خاجی بھائی مجھے بھروسے کے لائق نظر نہیں آتے۔ وہ لاہور میں کہاں رہتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کے بارے میں ہم مکمل اندھیرے میں ہیں۔ لاہور سے 2 گھنٹے کی موٹر مسافت پر چمن آباد میں ایک خوابی خیالی اسکول کھولنے کے منصوبے کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے بیان پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ایک حماقت ہوگی۔ آپ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ بات کے اختتام پر چودھری فریاد نے بال کو میری کوٹ میں پھینک دیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ کے تحفظات کو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور میرے خیال میں آپ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم ان حاجی برادران پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن آنکھ کھول کر خاموش بیٹھے رہنا بھی عقل مندی نہیں ہوگی۔ حاجی نواب دین اور حاجی وہاب دین اگر کوئی کھیل کھیلنے ہمارے علاقے میں آئے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم بھی اپنے مہروں کے ساتھ کھیلیں گے اور انشاءاللہ جیت بھی ہماری ہی ہوگی۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہوگا چودھری صاحب۔ میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ حکم کریں ملک صاحب۔ آپ نے 2-3 کام کرنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اگر آپ کا شک درست ہے تو میں بہت جلد ان حاجی برادران کی اصلیت تک پہنچ جاؤں گا۔ جی بتائیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ نمبر 1، آپ نے اس اسکول کی مخالفت کو ذہن سے نکال دینا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ یہ دراصل ایک طرح کی ہماری چال ہوگی۔ وہ دونوں بھائی مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ میں نے چودھری فریاد کو یعنی آپ کو اسکول کے قیام کے لیے راضی کر لیا ہے۔ اس طرح وہ کھل کر بے فکری سے اپنا منصوبہ آگے بڑھائیں گے۔ میں ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھوں گا۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی سازش پل رہی ہے تو وہ زیادہ دیر تک میری نگاہ سے چھپی نہیں رہے گی۔ نمبر 2، میں سانس سنبھال کرنے کے لیے تھما اور پھر کہا، آپ نے چمن آباد کے تمام نوجوانوں کی ایک لسٹ تیار کر کے مجھے دینا ہے۔ اگر آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ اس گاؤں کے ان نوجوانوں سے ضرور رابطہ کریں گے جنہیں ملک سے باہر جا کر زیادہ دولت کمانے کا شوق ہے۔ نمبر 3، مجھے ایک گاڑی یا موٹر سائیکل کی ضرورت پیش آئے گی کیونکہ میں ان لوگوں کا تعاقب کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ آسانی سے یہ بندوبست کر سکتے ہیں تو بتا دیں، ورنہ میں محکمے کے توسط سے یہ سہولت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملک صاحب، میرے سالے چودھری وحید کے پاس ایک 4 وہیل ڈرائیو جیپ ہے، آپ جب حکم کریں گے وہ جیپ میں ڈرائیور آپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، باقی میں 1-2 روز میں آپ کو چمن آباد کے نوجوانوں کے ناموں کی میں ولدیت فہرست مہیا کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق اسکول کے قیام کے معاملے میں
ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کے اس پرخلوص تعاون کا بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے صدقے دل سے کہا۔ مجھے جب بھی جیپ کی ضرورت محسوس ہوگی میں آپ کو 2-3 دن پہلے بتا دوں گا۔ آپ جیسا مناسب سمجھے ملک صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ موسم برسات کے بعد یعنی سپٹمبر کے آخر میں اسکول کی تعمیر کا کام شروع کریں گے، لیکن اس دوران میں وہ گاہے بگاہے چمن آباد کا چکر لگاتے رہیں گے۔ میں نے چودھری کو بتایا، ہمارے پاس کافی وقت ہے، ہم اپنے قابل اعتماد بندوں سے ان کی جاسوسی بھی کرائیں گے۔ ہمارے ہوشیار جاسوس سائے کے مانند ان حاجی برادران کے بہت نزدیک موجود رہیں گے۔ جب وہ دونوں بھائی چمن آباد کے وسنیکوں سے ملاقات کر رہے ہوں گے تو ہمارے متعین کیے ہوئے بندے ان کی باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور منوعاً ہم تک پہنچائیں گے۔ اگر ان لوگوں کی نیت میں ذرا سا بھی میل ہے تو وہ ہم سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ آپ کا منصوبہ مجھے پسند آیا ملک صاحب، چودھری فریاد علی نے توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آج ہی چمن آباد کے 8-10 ایسے بندوں کو تیار کرتا ہوں جو میرے لیے انتہائی قابل بھروسہ ہونے کے علاوہ ہوشیار اور چالاک بھی ہوں گے۔ ان بندوں کو ہم جاسوسی والے منصوبے میں استعمال کریں گے۔ میں نے چودھری کی تجویز کو سراہا اور دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے حویلی سے نکل آیا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جب تھانے پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو چودھری فریاد علی کے خدشات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ چودھری لاکھ غصہ ور، ضدی، خرطرم اور انا پرست سہی، لیکن میرے ساتھ وہ بڑے معتدل انداز میں پیش آیا تھا اور اس نے نواب دین و وہاب دین کے حوالے سے جن خیالات کا اظہار کیا تھا اسے یکسر رد کر دینا مناسب نہیں تھا۔ اس کی بات میں بہرحال پسند تھا۔ اس زمانے میں جو ریکروٹنگ ایجنٹ لوگوں کو لیبر ویزے پر عرب ممالک یا خلیجی ریاستوں میں روزگار کے لیے لے جاتے تھے وہ لگ بھگ 1000 امریکی ڈالرز کے برابر رقم لیا کرتے تھے، یعنی کم و بیش 4800 روپے۔ زیادہ حیران یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بڑا ہی انسان مونس اور بھلا مانس وقت تھا۔ امریکی ڈالر محض 4 روپے 80 پیسے کا ہوا کرتا تھا۔ ناقص معاشی، صنعتی اور سیاسی پالیسیوں اور آئے دن کے ماشاء اللہ نے وطن عزیز کی عزت کو خاک آلود کر دیا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد یعنی 22 جولائی کو حاجی برادران دوبارہ مجھ سے ملنے تھانے آ گئے۔ اس مرتبہ بھی وہ اپنی کار پر ہی آئے تھے۔ میں نے خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا۔ رسمی علیگ سلیگ کے بعد انہوں نے پیک کی ہوئی ایک ڈبیا میری جانب بڑھا دی اور وہاب دین نے کہا، تھانے دار صاحب، ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے ہیں، امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ میں ایک تھانہ انچارج کی حیثیت سے لوگوں سے تحفے تحائف لینے سے اجتناب برتتا ہوں، کیونکہ اس عمل کا تاثر عموماً منفی ہی ابھرتا ہے۔ لیکن میں نے حاجی برادران کے ساتھ چونکہ ایک گیم کھیلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے میں نے شکریہ کے ساتھ اس بیگ ڈبیا کو وصول کرتے ہوئے کہا، جناب آپ کیا لے آئے میرے لیے؟ نواب دین نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کھول کر خود ہی دیکھ لیں تھانے دار صاحب۔ اچھا، میں نے سرسری انداز میں کہا اور اس ڈبیا کی پیکنگ کھولنے لگا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے بقول کسے بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ وہ ایک خوبصورت ریسٹ واچ تھی۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، یہ تو بہت ہی دلکش، قیمتی اور حسین گھڑی ہے۔ اسے آپ ہماری دوستی کی ابتدا سمجھ لیں تھانے دار صاحب، وہاب دین نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا، وہ دوستی جو آگے چل کر بہت زیادہ پھلنے پھولنے والی ہے۔ جس طرح تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جا سکتی، بالکل ویسے ہی دوستی کا رشتہ بھی یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور پھر باری باری دونوں بھائیوں کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لینے کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، آپ لوگوں کے لیے بھی میرے پاس ایک انمول تحفہ ہے۔ وہ کیا؟ وہ بیک زبان بولے۔
بتاتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پہلے آپ لوگوں کی خاطر تواضع کا بندوبست کر لوں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل بصیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میرے نزدیک پہنچ کر مجھے سلوٹ کیا اور پھر ایک طے شدہ کاغذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ اس پر لکھا تھا، سلور کلر کی فورڈ کار، نمبر SLT 74۔ میں نے مذکورہ کاغذ کو اپنی میز کی دراز میں ڈالنے کے بعد کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، ابھی میں مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوں، تمہارے مسئلے پر بعد میں بات کریں گے۔ میں نے دراصل کانسٹیبل بصیر کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ یہ لاہور والے حاجی برادران جب بھی دوبارہ مجھ سے ملنے آئیں تو اس نے ان کی کار کا نمبر اور رنگ وغیرہ نوٹ کرنا ہے۔ ابھی بصیر نے اپنی وہی ڈیوٹی پوری کی تھی۔ وہ اوکے سر کہہ کر واپس جانے لگا تو میں نے اسے مہمانوں کی خاطر تواضع کے سلسلے میں ضروری ہدایات دیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اوکے سر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد حاجی وہاب الدین نے پورے اشتیاق لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، آپ ہمیں کون سا انمول تحفہ دینے والے ہیں؟ وہ تحفہ در حقیقت ایک خوشخبری ہے، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ حاجی نواب الدین پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی خوشخبری جناب؟ میں نے سنسنی خیز انداز میں جواب دیا، چودھری فریاد علی کو راضی کر لیا ہے۔ یہ تو واقعی بہت بڑی خوشخبری ہے تھانے دار صاحب، نواب الدین نے دبے دبے جوش کے ساتھ کہا، مجھے یقین تھا آپ یہ کام کر دکھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے، وہاب الدین نے تصدیق طلب نظر سے مجھے دیکھا، اب چودھری فریاد ہمارے اسکول کی تعمیر کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا؟ بالکل، میرا یہی مطلب ہے، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ آپ چاہیں تو آج ہی سے تعمیر کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ میری اس NOC بھری بات کے جواب میں دونوں بھائیوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نگاہوں ہی نگاہوں میں انہوں نے خیالات کا تبادلہ کیا اور پھر حاجی نواب الدین مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آج ہی سے کام شروع کرنا تو ممکن نہیں ہے، ہم ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اپنے ساتھ راج مستری اور مزدور وغیرہ بھی لے آئیں گے۔ اینٹیں اور دوسرا تعمیراتی سامان نزدیکی بھٹے سے خرید لیں گے۔ ابتدائی طور پر ہم اسکول کی 4 دیواری بنا دیتے ہیں اور ایک گیٹ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس گاؤں میں کس جگہ پر محراب الدین پرائمری اسکول تعمیر کیا جانے والا ہے۔ اسکول کی باقاعدہ تعمیر موسم برسات کے بعد کی جائے گی، جیسا کہ ہم نے پچھلی ملاقات پر آپ کو بتایا تھا۔ جیسے آپ کو آسانی ہو حاجی صاحب، میں نے کہا، میری طرف سے تو آپ کو گرین سگنل ہے۔ کام شروع کرتے ہی اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ چودھری فریاد کا کیا موڈ ہے، حاجی وہاب الدین نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ چودھری کے معاملے کو آپ لوگ مجھ پر چھوڑ دیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، وہ میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ آخر آپ نے چودھری پر ایسا کون سا طلسم پھونک دیا ہے کہ وہ ایک زہریلے ناک سے حقیر کیچوا بن گیا ہے؟ حاجی نواب الدین نے ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، میں نے تھوڑا آگے جھک کر رازدارانہ انداز میں کہا، بس یوں سمجھ لیں کہ چودھری فریاد علی کا ایک راز میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اگر وہ معاملہ چمن آباد کے لوگوں کے سامنے آ جائے تو چودھری کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ میں نے اسی ایشو کو سامنے رکھ کر چودھری سے مذاکرات کیے تھے، لہٰذا اسے ہتھیار پھینکنا ہی پڑے۔ علاوہ ازیں لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس خارج کی، پھر اپنی کرسی سے ٹیک لگانے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں نے چودھری کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک جھوٹ بھی بولا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے آپ لوگوں کے پاس اسکول کی منظوری کے سرکاری کاغذات بھی دیکھے ہیں۔ جب گورنمنٹ نے آپ کو چمن آباد گاؤں میں ایک پرائمری اسکول کھولنے کی اجازت دیتی ہے تو پھر چودھری کی مخالفت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ اگر آپ لوگ کورٹ میں چلے گئے
تو چودھری کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے، لہٰذا عافیت اور عزت اسی میں ہے کہ چمن آباد میں اسکول کو بننے دیا جائے۔ میری بات چودھری کے دماغ میں ٹھیک سے بیٹھ گئی اور وہ بادل ناخواستہ راضی ہو گیا۔ آپ نے تو کمال کر دیا تھانے دار صاحب، حاجی بہاؤ الدین نے تعریفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، پھر عیاری بھرے لہجے میں بولا، قبلہ کیا آپ چودھری فریاد کا وہ سیکریٹ ہمیں بھی بتائیں گے جس کے آشکارا ہونے سے اس کی عزت کا فالودہ بن سکتا ہے؟ میں بے حد معذرت چاہوں گا جناب، میں نے باری باری دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، میرے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں میں کسی بھی قیمت پر توڑتا نہیں ہوں۔ اگر میں آپ کو چودھری کی اس کمزوری سے آگاہ کر دوں گا تو یہ میرے نزدیک ایک سنگین بددیانتی ہوگی۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ میں لائق اعتبار انسان نہیں ہوں۔ کسی موقع پر میں آپ کے راز بھی کھول سکتا ہوں۔ امید ہے آپ میری مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جی بالکل سمجھ گئے ہیں، حاجی نواب الدین نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم آپ سے ضد نہیں کریں گے، ہمارا کام ہو رہا ہے یہی کافی ہے۔ آپ کی مہربانی کے طفیل ہم اپنے مرحوم ابا جی کی خواہش کو پورا کرنے جا رہے ہیں، اس سے بڑی کامیابی اور خوشی کی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس دوران میں 2 کانسٹیبلز نے مل کر ہمارے سامنے کرتونوش کے چند لوازمات سجا دیے تھے۔ پیٹ پوجا کے دوران میں بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ میں نے مناسب موقع دیکھتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ میں نے ارشاد احمد سے بھی ملاقات کی ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اسکول کے لیے جو 2 بیگھہ زمین آپ کو دی ہے، اس کی قیمت رقم کی صورت میں آپ نے ادا نہیں کی، بلکہ 2 بیگھہ زمین کے بدلے میں آپ نے ارشاد کے بیٹے منصور کو کویت کی کسی آئل کمپنی میں ملازمت دلوانے کا وعدہ کیا ہے۔ کہیں ارشاد نے مجھ سے کوئی غلط بیانی تو نہیں کی؟ نہیں تھانے دار صاحب، ارشاد نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، حاجی بہاؤ الدین نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ارشاد کے بیٹے منصور کو ملک سے باہر جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور ہمارا تو یہ بزنس ہے۔ اوہ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ ادھر لاہور میں ریکروٹنگ کا کاروبار کرتے ہیں؟ یہ بھی کرتے ہیں تھانے دار صاحب، حاجی نواب الدین نے معتدل انداز میں کہا۔ دراصل ہم نے لاہور کے ریگل چوک میں حاجی برادرز کے نام سے ایک ایجنسی کھول رکھی ہے۔ ہمارا بنیادی کام حج اور عمرہ کے لیے جانے والے افراد کے ویزا، ٹکٹ، مکہ اور مدینہ میں قیام اور دیگر سفری ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سعودیہ، کویت، عراق، مسقط، ترکی اور خلیجی ریاستوں میں کام کرنے کے لیے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ لیبر ویزا، ملازمت، ٹکٹ اور دیگر اخراجات سب ہمارے ذمے ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے کلائنٹ سے 5,000 روپے وصول کرتے ہیں۔ وہ ساز ہموار کرنے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، ارشاد احمد نے جب ہم سے پوچھا کہ لاہور میں ہمارا کیا شغل ہے تو ہم نے اسے صاف صاف اپنے بزنس کے بارے میں بتا دیا۔ یہ سنتے ہی وہ مچل گیا اور ہم سے درخواست کی کہ اگر ہم اس کے بیٹے کو کویت بھیج کر نوکری پر لگا دیں تو وہ ہم سے 2 بیگھہ زمین کی قیمت نہیں لے گا۔ یہ پیشکش اس کی طرف سے آئی تھی جناب۔ ویسے ارشاد احمد نے بڑا عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ صرف 6 ماہ کے اندر منصور کویت میں کام کرتے ہوئے اپنے سارے اخراجات نکال کر بچت کی رقم سے کم 2 ایکڑ زرعی اراضی خریدنے کے قابل ہو جائے گا۔ ریگل چوک لاہور میں آپ کی ایجنسی تو کافی مشہور ہوگی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اگلے سال فروری مارچ میں میرا اپنے ایک عزیز کی شادی میں لاہور جانا ہوگا تو میں آپ لوگوں سے ملنے ایجنسی پر ضرور آؤں گا۔ میں نے فروری، مارچ، شادی، لاہور وغیرہ کی بات محض انہیں گھسنے کے لیے کی تھی، حقیقت سے اس معاملے کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ حاجی بہاؤ الدین نے جوش بھرے انداز میں کہا، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہوگی تھانے دار صاحب، بس ایک بات کا خیال رہے
کہ ہفتے کے دن ہم اپنی ایجنسی بند رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم پہلے بھی ہفتے کے روز ہی آپ کے پاس آئے تھے اور آج بھی ہفتہ ہی ہے۔ بس یہی ایک دن ہمیں ملتا ہے ادھر ادھر جانے کے لیے، ورنہ ایجنسی پر ہی مصروف رہتے ہیں۔ ابھی تو میرے عزیز کی شادی میں 7 ماہ کے قریب پڑے ہوئے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں کہ وہ شادی کس دن پڑے گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں جناب، حاجی نواب الدین نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی لکھ کر دے دیتا ہوں۔ اگر کوئی اونچ نیچ بھی ہو گئی تو آپ سیدھے ہمارے غریب خانے محراب لاج پر بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نواب الدین نے ایک کاغذ پر مجھے اپنے گھر کا ایڈریس لکھ کر دے دیا۔ محراب لاج اس ایڈریس کے مطابق لاہور کے علاقے کرشن نگر میں واقع تھا۔ یہ اندرون لاہور کا ایک پرانا اور گنجان آباد محلہ ہے۔ آئندہ روز 23 جولائی اتوار کا دن تھا۔ میں نے حوالدار فرید خان کو اپنے پاس بلا کر کہا، فرید، میں ایک محکمہ جاتی کام سے لاہور جا رہا ہوں اور شام سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ میری عدم موجودگی میں اس تھانے کے معاملات کو تم نے سنبھالنا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، وہ پورے اعتماد انداز میں بولا۔ انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ فرید خان اس تھانے میں خاصا پرانا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک چاقو چوبند پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے خاصا ذہین اور معاملہ فہم بھی پایا تھا، لہٰذا میں تھانے کو اس کے سپرد کر کے لاہور روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں ہفتہ وار تعطیل اتوار کی ہوا کرتی تھی، مگر حاجی برادران نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہفتے کے دن اپنی ایجنسی بند رکھتے ہیں۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی تھی، تاہم اس حوالے سے میں نے ان سے چران نہیں کی تھی، مگر انہوں نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی، تو آج بروز اتوار ان کی ایجنسی حاجی برادر لازمی کھلی ہوئی ہونا چاہیے تھی۔ میرا ان کی ایجنسی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے تو محض ان کے بیان کی تصدیق کے لیے لاہور کا رخ کیا تھا تاکہ ان کی اصلیت مجھ پر واضح ہو سکے۔ بس نے مجھے لاہور کے بادامی باغ لاری اڈے پر اتارا۔ میں نے اڈے سے باہر نکل کر ایک ٹانگا پکڑا اور ایگل چوک پہنچ گیا۔ میں اس وقت عوامی لباس شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ یونیفارم پہننا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ پولیس والے کو دیکھ کر عموماً لوگ بدک جاتے ہیں، چنانچہ ان کی زبان سے اپنی مرضی کی معلومات اگلوانا قدرے دشوار ہو جاتا ہے۔ ریگل چوک بہت پر رونق اور صاف ستھری جگہ ہے، لیکن اتوار ہونے کی وجہ سے مارکیٹ کی ساری دکانیں بند تھیں۔ میں نے گھوم پھر کر پورے ریگل چوک اور اس سے ملحقہ ٹیمپل روڈ، بیڈن روڈ، نیلا گنبد، انارکلی، مال روڈ اور دوسری مارکیٹس کی ایک ایک دکان کی پیشانی پر آویزاں بورڈز کو بڑی توجہ سے دیکھ لیا، لیکن مجھے کہیں پر بھی حاجی برادرز کا بورڈ لگا دکھائی نہیں دیا۔ یہ خاصی مایوس کن اور تشویشناک صورتحال تھی۔ بادی النظر میں تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ نواب الدین اور وہاب الدین نے اپنی ریکروٹنگ ایجنسی کے حوالے سے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ اتمام حجت کے طور پر میں شو بنوانے کے بہانے ریگل چوک کے ایک باربر کی دکان میں گھس گیا۔ اس کی دکان پر سعید ہیئر ڈریسر کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ حجام کی دکان گرما گرم خبروں کا پنڈال کہلاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا BBC ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو ہر طرح کی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ میں نے شیو بنوانے کے دوران میں اس سعید نامی نائی سے دریافت کیا، تم کتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہو؟ 20 سال سے زیادہ ہو گئے جناب، اس نے جواب دیا۔ لگتا ہے آپ پہلے اس طرف کبھی نہیں آئے۔ تمہیں بالکل ٹھیک لگتا ہے، میں نے کہا۔ اس نے دھیمے انداز میں میرا انٹرویو شروع کر دیا۔ آپ کا تعلق لاہور ہی سے ہے یا باہر سے آئے ہیں؟ میں لائل پور سے آیا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ کسی دن اور آتے تو لاہور کی رونق کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ آج تو چھٹی کا دن ہے جناب، سب کچھ بند پڑا ہے، ہر طرف خاموشی اور ویرانی کا راج ہے، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ میں جس کی تلاش میں لائل پور سے یہاں آیا ہوں، اس کی دکان اتوار کو کھلی ہوتی ہے، میں نے گول مول انداز میں کہا۔
ایسی کیا چیز ہے؟ وہ تعجب خیز لہجے میں بولا۔ وہ ایک ریکروٹنگ ایجنسی ہے، میں نے بتایا، جس کا نام ہے حاجی برادر۔ کیا تم ایسی کسی ایجنسی کو جانتے ہو؟ جناب، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریکروٹنگ ایجنسی ہوتی کیا شے ہے؟ وہ میری باتوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ میں نے نہایتی مختصر مگر جامع الفاظ میں سعید حجام کو حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین کے بزنس کے بارے میں بتایا، اور آخر میں کہا، یہ دونوں بھائی ادھر ریگل چوک پر ہی حاجی برادرز کے نام سے اپنی ایجنسی چلاتے ہیں۔ ان کے باپ کا نام تھا محراب الدین۔ حجام نے ایسی حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا جیسے یک بہ یک میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں، پھر بے یقینی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا، جناب، میری زندگی کا بیشتر حصہ ریگل چوک ہی پر گزرا ہے۔ میں یہاں کی ایک ایک دکان اور وہاں کام کرنے والے ایک ایک انسان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ریگل چوک میں نواب الدین اور وہاب الدین کی ایسی کوئی ایجنسی نہیں ہے۔ شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ اس حجام سے بحث کا فائدہ تھا اور نہ ہی ضرورت، لہٰذا ان الفاظ کے ساتھ میں شیف کے پیسے ادا کر کے اس کی دکان سے باہر نکل آیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کسی نے مجھے غلط بتایا ہوگا، یا پھر میں نے ہی سننے اور سمجھنے میں غلطی کر دی۔ میں آسانی سے ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے حجام سعید کی دکان سے نکل کر ایک ٹانگا پکڑا اور کرشن نگر کی جانب روانہ ہو گیا۔ کرشن نگر میں محراب لاج ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، مگر یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا کہ اس 2 منزلہ گھر کے داخلی دروازے پر ایک بڑا سا تالا جھول رہا تھا۔ لاج کی بیرونی بے سر و سامان حالت سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہاں اب کوئی آباد نہیں ہے۔ مجھے محراب لاج کے سامنے الجھن کا شکار کھڑے دیکھا تو ایک عمر رسیدہ شخص میرے قریب آ کر اسے پوچھنے لگا، آپ کو کس سے ملنا ہے جی؟ حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین سے، میں نے جواب دیا۔ نواب اور وہاب تو اب یہاں نہیں رہتے، اس ضعیف شخص نے مجھے بتایا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ان دونوں بھائیوں نے حج کب کر لیا؟ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو حاجی نہیں بنے تھے۔ وہ دونوں کہاں چلے گئے ہیں؟ میں فوراً مدعے پر آ گیا، اور بزرگوں، آپ کون ہیں؟ میرا نام چراغ الدین ہے اور میں اسی گلی میں رہتا ہوں جناب، اس نے بتایا۔ 1 سال پہلے ان لوگوں کے والد محراب الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے 2 ماہ بعد نواب اور وہاب نے یہ آبائی گھر فروخت کر دیا تھا۔ چراغ الدین تالا بند 2 منزلہ مکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس شخص نے یہ گھر خریدا ہے وہ ابھی تک یہاں آ کر بسا نہیں۔ اس کا آگے کیا ارادہ ہے یہ تو وہی جانتا ہے، یا پھر سونے رب کو پتہ ہوگا۔ آپ نے بتایا ہے کہ اس گھر کو فروخت کرنے کے بعد وہ دونوں بھائی کہیں چلے گئے تھے؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ لاہور کے کس علاقے میں جا بسے ہیں؟ میں کیا؟ یہ بات تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، کیونکہ پورے کرشن نگر میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہوں گے۔ البتہ چراغ الدین اس طرح چونک کر رکا جیسے اسے کوئی بہت ضروری بات یاد آ گئی ہو، پھر اس نے انکشاف انگیز انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا، 3 ماہ پہلے چڑان والا ضلع شیخوپورہ سے چند لوگ یہاں آئے تھے۔ وہ بھی ان دونوں بھائیوں کو آپ کی طرح حاجی کہہ رہے تھے۔ بات چیت کے بعد پتہ چلا کہ انہیں نواب الدین اور وہاب الدین کی ایک خاص حوالے سے تلاش تھی۔ کس حوالے سے؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ حاجی نواب الدین اور حاجی وہاب الدین نے چڑان والا میں ایک بہت بڑا فراڈ کیا ہے۔ چراغ الدین نے میرے چہرے پر نگاہ جما کر جواب دیا، پہلے انہوں نے وہاں کی جامع مسجد کی تعمیر کے لیے ایک بھاری رقم چندے میں دے کر لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ اس کے بعد ملک سے باہر جا کر روزی کمانے کے شوقین افراد سے ہزاروں لاکھوں بٹور کر غائب ہو گئے۔ چراغ الدین کی سنائی ہوئی سنسنی خیز کہانی نے میرے دماغ کی تمام کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے۔ مجھے اچھی طرح یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں شیطان
پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں چمن آباد والے لوگوں کے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر چراغ دین نے سوال کیا۔ کہیں وہ دونوں مردود آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی دھوکے بازی تو نہیں کر گئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں بزرگوں، میں نے دانستہ تروگوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں لال پور سے آیا ہوں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ مہراب الدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ مہراب الدین سے میرے اچھے تعلقات رہے ہیں، بس اسی کی تعزیت کے لیے میں ان دونوں بھائیوں سے ملنے آ گیا تھا۔ اچھا، چراغ دین اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مہراب الدین تو بہت اچھا انسان تھا۔ قبل اس کے کہ چراغ دین مجھ سے یہ پوچھ بیٹھتا کہ میں نے نواب الدین اور وہاب الدین کو حاجی کیوں کہا، میں نے اسے سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دین برادرز کا سارا گیم میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ ان 9 سربازوں نے اپنے نام کے ساتھ حاجی اس لیے ٹانک رکھا تھا کہ سادہ لوگ آسانی سے ان کے فریب میں آ جائیں۔ یہ ہماری ثقافت کی ستم ظریفی اور ہماری روایتی سوچ کا المیہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نام کے آگے یا پیچھے حاجی، مولانا، ڈاکٹر، پروفیسر، سید، شاہ وغیرہ لگا ہوا ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے بندے پر اعتبار کر لیتے ہیں اور اکثر دھوکہ ہی کھاتے ہیں۔ نواب الدین اور وہاب الدین بھی اسی روش کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ ان کا طریقہ واردات مجھ پر کھل چکا تھا۔ میں نے انہیں کھیلنے کے لیے چمن آباد کا پلے گراؤنڈ تو دے دیا تھا، لیکن اس کھیل میں بالآخر جیت میری ہی ہونا تھی، کیونکہ ان کے سارے پتے میرے سامنے عیاں تھے اور میں انہیں منہ کے بل گرانے کے لیے کیا کرنے والا تھا، یہ وہ دونوں بھائی خواب و خیال میں بھی نہیں جان سکتے تھے۔ 24 جولائی پیر کی صبح چودھری فریاد علی مجھ سے ملنے تھانے چلا آیا۔ میں نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، آپ نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، ذرا آپ بھی ملاحظہ کر لیں۔ بات کے اختتام پر چودھری نے 2 لسٹیں میری طرف بڑھا دیں، جن میں سے ایک لسٹ میں 50 نام میں بلدیت درج تھے اور دوسری لسٹ میں 30 نام تھے، مگر ان کے ساتھ بلدیت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، چودھری صاحب، یہ الگ الگ لسٹیں کیوں ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ یہ 50 چمن آباد کے وہ جوان ہیں جو روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جا کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور دوسری لسٹ میں 30 افراد اتھیڑ عمر اور بوڑھے ہیں جو حج اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 80 افراد ان حاجیوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ وہ جیسے ہی کوئی چال چلیں گے ہم انہیں گردن سے دبوچ لیں گے۔ چودھری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں لاہور یاترا سے کس قدر فیض یاب ہو کر آیا ہوں۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، چودھری صاحب، آپ نے بڑا مفید اور اہم کام سر انجام دے دیا ہے۔ کیا ان 80 افراد کو معلوم ہے کہ ان کے نام کی لسٹیں کس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہیں؟ بالکل نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ کسی بھی بندے کو کانوں کان خبر نہیں ہے۔ یہ کام میں نے نہایتی رازداری کے ساتھ اپنے خاص بندوں کے ذریعے کرایا ہے۔ بہت خوب۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اپنے ان خاص بندوں کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ ان 80 افراد کے حاجی برادران سے میل جول پر گہری نگاہ رکھیں۔ جب ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو ہم خود بھی متعلقہ شخص سے رابطہ کر لیں گے۔ آپ کے حکم سے پہلے ہی میں نے اپنے بندوں کو چوکس رہنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ وہ فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دونوں بھائی پرسوں بھی آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر ان دونوں بھائیوں سے ہونے والی بات چیت سے چودھری کو آگاہ کرنے کے بعد ان الفاظ میں اضافہ کیا، وہ لوگ آئندہ ہفتے یعنی 29 جولائی کو بھی چمن آباد آئیں گے اور اسکول کی بنیاد وغیرہ بھر کر گیٹ بھی لگا دیں گے۔
باقی کی تعمیر موسم برسات کے بعد ہوگی۔ اوہ، تو یہ بات ہے؟ چودھری ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ لاہور میں کس جگہ رہتے ہیں اور کام کاج کیا ہے ان کا؟ نہ صرف پوچھا بلکہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن کر بھی آیا ہوں، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اچھل پڑا۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا ملک صاحب۔ چودھری فریاد علی میرے ساتھ 100% مخلص تھا، لہٰذا میں نے اس سے کچھ بھی چھپانا مناسب نہ جانا اور بلا کم و کاز اسے لاہور کے حالات و واقعہ سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پھٹی ہوئی نگاہوں کے ساتھ میری کہانی سنی اور میرے خاموش ہوتے ہی بول اٹھا، ملک صاحب، یہ حاجی نہیں پاجی ہیں، آپ انہیں ذرا سی ڈھیل بھی نہ دیں۔ اگلے ہفتے وہ جیسے ہی آپ کے پاس آئیں، آپ انہیں پکڑ کر حوالات میں ڈال دیں۔ جڑان والا کی پولیس بڑی شدومت کے ساتھ انہیں تلاش کر رہی ہوگی۔ آپ وہاں کی پولیس سے رابطہ کریں، ان کمینوں کی باقی زندگی جیل میں گزرنا چاہیے۔ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں بھائی واقعتاً انتہائی رذیل اور بد ہیں اور انہیں ان کے کیے کی بدترین سزا بھی ملنا چاہیے۔ میں انہیں جڑان والا پولیس کے حوالے بھی کروں گا تاکہ وہ تاحیات جیل میں سڑتے رہیں، لیکن میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد۔ اپنا مقصد؟ اس نے تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کون سا مقصد ملک صاحب؟ پرائمری اسکول کا قیام، میں نے معتدل انداز میں کہا، تاکہ چمن آباد کے بچے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں۔ تو اس کا مطلب ہے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا، آپ بھی اسکول والے معاملے میں ان مردودوں کے ساتھ ہیں؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں چودھری صاحب، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا۔ میں چمن آباد میں پرائمری اسکول کے قیام کے حق میں ہوں، آپ مجھے ان پاجیوں کے ساتھ نہ سمجھیں۔ ایک ہی بات ہے ملک صاحب، وہ خشک لہجے میں بولا، وہ دونوں بھی تو اس گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہی کھولنا چاہتے ہیں نا؟ یہ ایک بات نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا۔ اول تو وہ لوگ چمن آباد میں کوئی اسکول کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ اسکول کا جھانسا دے کر یہاں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے بھروسے کو قتل کر کے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کر سکیں۔ اسکول کا ایشو ایک ڈگڈگی کے مانند ہے جسے بجا کر وہ یہاں کے سادہ لو افراد کو ملک سے باہر بھیجنے کا فریب دے کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ دویم، میں سانس سنوار کرنے کے لیے رکا اور پھر کہا، بفرض محال وہ لوگ اگر یہاں اسکول بنائیں گے بھی تو اس کا نام ہوگا محراب پرائمری اسکول، جبکہ میں جس اسکول کا خواب دیکھ رہا ہوں اس کا قیام 100% ہوگا اور انہی شیطانوں کے پیسوں سے ہوگا، لیکن اس اسکول کا نام ہوگا چمن آباد پرائمری اسکول۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب؟ چودھری فریاد علی اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کے اسکول پر اپنا پیسہ کیوں لگائیں گے؟ اب کی ہے نا اپنے نکتے کی بات، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں انہیں چمن آباد کے اسکول پر رقم خرچ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گا، آپ دیکھتے جائیے میں انہیں کس طرح اپنے شکنجے میں کستا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ملک صاحب، وہ میرے چہرے پر نگاہ جما کر بولا، آپ نے اپنے ذہن میں ان فراڈیوں کو گھیرنے کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو بالکل درست محسوس ہو رہا ہے چودھری صاحب، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ منصوبہ ان کی اصلیت جاننے کے بعد بنایا ہے اور آپ اس منصوبے پر قدم قدم پر میرے ساتھ ہوں گے۔ جی ضرور، وہ کراری آواز میں بولا، آپ جو بھی حکم کریں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اگلے ہفتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور اچھا خاصا وقت چمن آباد میں بھی گزاریں گے کیونکہ انہوں نے اسکول کی بنیاد رکھ کر گاؤں والوں کا اعتماد جیتنا ہے تاکہ وہ انہیں بآسانی لوٹ سکیں۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ لوگ دوپہر کے بعد سے شام تک
किसी वक्त भी वापस लौट जाएंगे। इनकी वापसी पर मैं इनकी गाड़ी का ताक़ुब करना चाहता हूँ ताकि इनके ठिकाने का पता लगाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है चौधरी साहब। ठीक है मलिक साहब, मैं आपका इशारा समझ गया, वो मुतदिल अंदाज में बोला। मैं अगले हफ्ते की सुबह चौधरी वहीद की जीप में ड्राइवर मंगवा कर आपके हवाले कर दूंगा। अब बेफिक्र हो जाएं। आपने कहा और मैं बेफिक्र हो गया चौधरी साहब, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। फिर हम इन बज़ात चक्करबाज भाइयों को अपने दाम में लाने के लिए आइंदा का लाहे अमल तैयार करने लगे। आइंदा हफ्ते 29 जुलाई की सुबह नवाबदीन और वहाबदीन थाने पहुंच गए। इस बार इनके साथ 2 बैलगाड़ियां ईंटों से भरी हुई और एक टांगे में 6 अफराद भी आए थे। बैलगाड़ियों पर रखी हुई ईंटों के ऊपर स्कूल का गेट और बोर्ड भी रखा हुआ था। टांगे पर सवार वो 6 अफराद मिस्त्री और मजदूर थे जो अपने औजारों के साथ चमनाबाद आए थे। लें थानेदार साहब, हम मेहराबपुर प्राइमरी स्कूल की बुनियाद रखने आ गए। रस्मी अलेख सलेख के बाद नवाबदीन ने मुझसे कहा, आपको हमारे साथ 2 बीघा ज़मीन पर जाना होगा ताकि आपके मुबारक हाथों से स्कूल की पहली ईंट रखी जाए। यह हमारे लिए बड़े एजाज़ और सादत की बात होगी। इनके साथ आने वाले तमाम लोग थाने की हदूद से बाहर ही ठहरे हुए थे। सिर्फ वही दोनों मुझसे मिलने अंदर आए थे। मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने चेहरे के तासुरात से ये जाहिर नहीं होने दिया कि मैं इनकी असलियत जान चुका हूँ। अगर इन्हें मेरी जानकारी का ज़रा सा भी शुबा हो जाता तो बना बनाया खेल पल भर में बिगड़ सकता था। मैं चूँकि किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देना चाहता था, इसलिए भरपूर अदाकारी कर रहा था। मेरी परफॉर्मेंस ने इन्हें यकीन दिला दिया था कि वो मुझे बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो चुके हैं और यही मेरी जीत की कुंजी थी। क्यों नहीं हाजी साहब, मैंने नवाबदीन की ख्वाहिशनुमा दरख्वास्त के जवाब में कहा। मेरा प्राइमरी स्कूल वाले प्रोजेक्ट में मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं सकूँगा। आप जानते हैं मेरा थाने में मौजूद रहना कितना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, वो सर को इस्बाती चुंबिश देते हुए बोला। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपकी पेशावराना जिम्मेदारियों का हमें पूरा एहसास है थानेदार साहब। तो ठीक है, आप लोग निकलें, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। मैं भी 10 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। वो मेरा शुक्रिया अदा करके कमरे से निकल गए। इनके बाद जमात रवाना होने के बाद मैंने चौधरी वहीद के ड्राइवर रियासत अली को अपने पास बुला लिया। चौधरी फरियाद अली ने 4 व्हील ड्राइव जीप और ड्राइवर सुबह थाने भेज दिया था। रियासत मेरे पास आया तो मैंने इसे बैठने के लिए कहा और फिर पूछा, क्या तुमने सिल्वर कलर की फोर्ड कार को अच्छी तरह देख लिया है जिसमें अभी 2 बंदे बैठकर रवाना हुए हैं? जी बिल्कुल, मैंने इस कार को अपने जहन में महफूज कर लिया है, उसने पूरे एतमाद अंदाज में जवाब दिया। इस गाड़ी पर सियालकोट की नंबर प्लेट लगी हुई है। बिल्कुल सही पहचाना। मैंने तौसीफी नज़र से इसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुमने अपनी जीप को छुपाकर खड़ा किया हुआ है ना? कहीं इन लोगों की जीप पर निगाह तो नहीं पड़ी? जब कांस्टेबल बसीर ने मुझे कागज़ पर लिखकर बताया था कि सिल्वर कलर फोर्ड कार का नंबर SLT 74 है, तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि इस कार की रजिस्ट्रेशन ज़िला सियालकोट की है। लेकिन उस वक्त मैंने कार की नंबर प्लेट को कोई अहमियत नहीं दी थी। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। इन बदखसलत भाइयों के काले करतूत मेरे सामने आया हो चुके थे, लिहाजा ज़रा सी बात को नोट करना ज़रूरी हो गया था। सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, रियासत ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। मैंने जीप को थाने से हटकर एक कोर्ट में खड़ा कर रखा है। थाने में आने और जाने वाला कोई भी शख्स इसे देख नहीं सकता। वेरी गुड, मैंने इसे शाबाशी दी और कहा कि अभी तो ये लोग गांव की तरफ गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जब सिल्वर कार यहाँ से वापसी के लिए रवाना होगी तो हम इसका ताक़ुब करेंगे। हमें इनके ठिकाने का पता लगाना है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? जी थानेदार साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई है, लेकिन वो लोग इसी कार में बैठकर चमनाबाद गए हैं। अगर वो उधर ही से निकल गए तो मैं इनका पीछा कैसे कर सकूंगा? रियासत ने उलझन ज़दा लहजे में पूछा।
کیا میں بھی جیپ لے کر ادھر ہی چلا جاؤں؟ ہرگز نہیں، تم نے ادھر تھانے ہی میں موجود رہنا ہے، میں نے قطعی انداز میں کہا، اور یہ تعاقب تم نے اکیلے نہیں کرنا، بلکہ سادہ لباس میں بھی تمہارے ساتھ جیپ کی پچھلی نشست پر موجود رہوں گا۔ باقی جہاں تک سلور فورٹ کا معاملہ ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کہا، وہ لوگ جہاں بھی جائیں میں کچھ ایسا انتظام کر دوں گا کہ واپسی سے پہلے وہ تھانے میں مجھ سے مل جائیں۔ تمہیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تب تو ٹھیک ہے جناب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اب میں فکر مند نہیں ہوں۔ اس بات کا کوئی اندازہ قبل از وقت نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ تعاقب مختصر ہوگا یا طویل، اور اگر طویل ہوگا تو پھر کتنا؟ میں نے ریاست کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا اور پھر پوچھا، جیپ میں فیول کی کیا پوزیشن ہے؟ جیپ کی ٹنکی فل ہے تھانے دار صاحب، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، اور پیٹرول کے بھرے ہوئے 2 کین بھی گاڑی کے اندر رکھے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، تم ادھر تھانے ہی میں رکو اور ہر لمحہ چاقو چوبند رہو، میں چمن آباد کا چکر لگا کر آتا ہوں۔ جو حکم تھانے دار صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے حوالدار فرید خان کو ضروری ہدایات دیں اور چمن آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو بنیاد کی کھدائی کا کام شروع ہو چکا تھا۔ بیل گاڑیوں پر رکھی ہوئی اینٹوں کو نیچے اتار کر کھیت کے اندر ایک ترتیب سے رکھا جا رہا تھا۔ لفظ کھیت میں نے اس لیے استعمال کیا کہ وہ 2 بیگھہ زمین ایک کھیت کا حصہ ہی ہوا کرتی تھی، اور اب بنیاد کی 4 دیواری کھنچ جانے کے بعد وہ ایک پرائمری اسکول بننے جا رہی تھی۔ نواب دین اور وہاب دین کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں ان کے نزدیک چلا گیا۔ آئیں جی تھانے دار صاحب، وہاب دین نے خوش دلی سے کہا، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ نواب دین زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بس تھوڑی سی بنیاد کھد جائے، پھر ہم آپ کے ہاتھ سے اس اسکول کی پہلی اینٹ رکھوا کر تعمیر کا آغاز کر دیں گے۔ یہ آپ دونوں بھائیوں کے لیے بڑی خوشی اور فخر کی بات ہوگی کہ آج آپ کے ابا جی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے، میں نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ کچھ نہ پوچھیں جناب، آج تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، نواب دین نے پرمسرت لہجے میں کہا۔ کاش ابا جی کی زندگی میں ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی ہوتی۔ وہ دونوں بھائی اداکاری میں مجھے بڑی ٹھیک ٹھاک ٹکر دے رہے تھے۔ میں نے نواب دین کی بات کے جواب میں کہا، حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ کا موت و حیات کا اپنا ایک نظام ہے، سارے معاملات اس کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اسی وقت ایک بھٹا مزدور ہمارے قریب آیا، پھر نواب دین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب، دونوں بیل گاڑیوں کی اینٹیں تو ہم نے اتار دی ہیں، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ دونوں بیل گاڑیاں اور اس کے ساتھ آنے والے مزدوروں کا تعلق اینٹوں کے اس بھٹے سے تھا جہاں سے وہ لوگ آئے تھے۔ نواب دین نے آواز دے کر ہیڈ راج مستری کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اسکول کی بنیادوں کو زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھانا ہے اور گیٹ والی دیوار کی چنائی گیٹ کی اونچائی تک لازمی ہوگی۔ تم ذرا حساب لگا کر بتاؤ کہ اس کام کے لیے یہ اینٹیں کافی ہوں گی یا اور منگوانی پڑیں گی؟ حاجی صاحب، میرے خیال سے آپ 2 بیل گاڑیاں اور منگوا لیں، اس مستری نے اپنی ماہرانہ رائے دی۔ اگر پھر بھی کوئی کمی رہ گئی تو دوبارہ منگوا لیں گے، یہ کام 3-4 دن تو چلے گا ہی۔ نواب دین نے بھٹا مزدور سے کہا، تم لوگ ایک پھیرا اور لگا لو، اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑی تو مستری بھٹے پر آ کر بتا دے گا۔ وہ مزدور ٹھیک ہے جناب کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ نواب دین نے اپنے مستری سے کہا، تھانے دار صاحب بہت ہی مصروف اور ذمہ دار انسان ہیں، یہ اسکول کی پہلی اینٹ اپنے ہاتھ سے رکھنے کے لیے ہماری درخواست پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ مجھے بتاؤ اور کتنا وقت لگے گا؟ کوئی وقت نہیں لگے گا حاجی صاحب، مستری نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ گیٹ والی دیوار کی بنیاد تو کھودی جا چکی ہے، گارا بھی بالکل تیار ہے، آپ چاہیں تو بسم اللہ کروا سکتے ہیں۔ میں نے نواب دین سے کہا، حاجی صاحب، بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ بھی تو ہے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ آپ جہاں اپنے ابا جی کی ایک دیرینہ خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں،
میں نے کہا، وہیں پر میری بھی ایک تمنا پوری ہو جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کوئی مذائقہ نہیں تھانے دار صاحب، وہ جلدی سے بولا، آپ ہمارے لیے ایک محترم بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں، حکم کریں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں مل جل کر زندگی گزارنے کا قائل ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور میں چاہتا ہوں کہ چمن آباد کے پرائمری اسکول کی پہلی اینٹ رکھنے کے موقع پر یہاں کے چودھری فریاد علی بھی یہاں موجود ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس نیک کام کے سلسلے میں انہیں نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا تو آپ ٹھیک ہی رہے ہیں؟ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اگر چودھری نے یہاں آ کر کوئی گڑبڑ کر دی تو؟ بات کو ادھورا چھوڑ کر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے شاکی لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، آپ ہی کے بھروسے پر تو ہم یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تھانے دار صاحب، تو پھر آگے بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے چلے جائیں، میں نے زور دے کر کہا۔ چودھری فریاد کو ساتھ ملا کر چلنے میں آپ بھائیوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ فائدے کی بات ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ وہ میرے چال کی گرفت سے خود کو بچا نہ پایا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دلچسپی بھرے لہجے میں بولا، کیسا فائدہ تھانے دار صاحب؟ آپ کا حج عمرے کا بزنس ہے اور ریکروٹنگ کے کیس بھی کرتے ہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بالکل درست فرمایا، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ادھر لاہور کے ریگل چوک میں ہماری حاجی برادرز کے نام سے ایک ایجنسی بھی ہے۔ اس کی ڈھٹائی پر قربان جانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایسا موقع نہیں تھا، لہٰذا میں نے رازداری سے کہا، یہ تو مانتے ہیں نا کہ چمن آباد آپ کے بزنس کے حوالے سے بڑا زرخیز گاؤں ہے؟ جی وہ تو ہے، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت سیدھا سادہ ہے حاجی صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے محتاط اندازے کے مطابق چمن آباد میں 50 ایسے نوجوان موجود ہیں جنہیں روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ اس کے علاوہ 30 افراد ایسے بھی ہیں جو حج یا عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے مشتاق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ 80 افراد آپ کے پکے گاہک ہیں کہ نہیں؟ آپ تو بہت دور کی کوڑی لائے ہیں تھانے دار صاحب، وہ خوشی سے معمول لہجے میں بولا، میں نے تو اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی معصومیت بھری اداکاری پر میں اشش کر اٹھا۔ میں نے بھی جواب غزل کے طور پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے تاکیدی انداز میں کہا، تو اب سوچیں نا حاجی صاحب، آپ نے بہت مفید مشورہ دیا ہے تھانے دار صاحب، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے تشکر آمیز لہجے میں بولا، ایسا سوچنا مجھ پر لازم ہو گیا ہے جناب، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ چودھری فریاد کو ساتھ لے کر چلنے میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ میں نے کہا، اس گاؤں کا بچہ بچہ، جوان جوان اور بوڑھا بوڑھا چودھری فریاد کے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ گیا سرکار، وہ خاصی توانا لہجے میں بولا، چودھری کو سیٹ کرنا آپ کے ذمے ہے، ہم اپنے فائدے میں آپ کو نظر انداز نہیں کریں گے، یہ ہمارا آپ سے فائدہ ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کمزور سے لہجے میں کہا، میں تو صرف آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا بھلا اب الگ الگ نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، آپ ہمارے دوست ہیں اور دوستی نبھانا ہمیں اچھے سے آتا ہے، آپ بس چودھری صاحب کو سنبھال لیں، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ آپ دیکھتے جائیں میں چودھری کو کیسے سنبھالتا ہوں، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، میں خود چودھری کو حویلی سے لے کر یہاں آتا ہوں، اب آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، وہ خوش ہو کر بولا، جب تک میں یہاں کے معاملات کو دیکھتا ہوں۔ میں حویلی کی جانب بڑھ گیا، میں نے نواب دین کے دماغ میں جو کھلبلی مچائی تھی اس کے زیر اثر وہ سارے کام چھوڑ کر اس وقت صرف 80 کو 5000 سے ضرب دے کر چمن آباد سے حاصل ہونے والی 4 لاکھ کی رقم کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور یہ بھاری رقم ان لوگوں کو میرے توسط اور تعاون سے حاصل ہونے والی تھی، لہٰذا وہ میرے فائدے کو بھلا کیسے بھول سکتے تھے؟ ان کمبختوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سارا کھٹرا تو میں نے محض انہیں شکار کرنے کے لیے پھیلایا تھا، اور وہ احمق سمجھ رہے تھے
کہ چمن آباد کی شکارگاہ میں بآسانی 80 انسانوں کا شکار کر لیں گے۔ ہر انسان اپنے انداز میں سوچتا ہے اور کوئی کسی کی سوچ پر پیرا نہیں بٹھا سکتا۔ میں نے حویلی پہنچ کر چودھری فریاد علی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ میرے ساتھ جائے وقوع پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آپ نے تو بڑی زبردست چال چلی ہے ملک صاحب، چودھری نے جوش بھرے لہجے میں کہا۔ 4 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی جناب، آپ نے ان باجی برادران کو بڑا سہانا خواب دکھا دیا ہے۔ میں نے نواب دین کو جو خواب دکھایا ہے اس میں رنگ آپ نے بھرنے ہیں چودھری صاحب، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس مشن میں آپ کا بھی بڑا اہم کردار ہے جناب علی۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسکول کی تعمیر کے سلسلے میں پہلی اینٹ رکھنے کی رسم ادا ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کر کے واپس حویلی آ جانا ہے۔ میں نے اسے اپنے منصوبے کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آج ان فراڈیوں کا خفیہ تعاقب کر کے ان کے ٹھکانے کا سراغ لگانا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کا کھیل کچھ اس طرح سے ہوگا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگلی ملاقات پر وہ دونوں مجھ سے ان 80 افراد ہی کے ٹاپک پر بات کریں گے جن سے انہیں 4 لاکھ روپے کی آمدنی ہونے والی ہے کہ نہیں۔ اس زمانے میں 4 لاکھ روپے آج کے اگر 1 ارب نہیں تو کئی کروڑ ضرور سمجھ لیں۔ بہرحال چودھری نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، بالکل جناب، وہ پرائمری اسکول کے قیام کی آڑ میں اپنے جس مقصد سے چمن آباد آئے ہیں اسے بھلا کیسے فراموش کر دیں گے، یہ تو ان کا مقصد حیات ہے۔ جی میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں انہیں یقین دلاؤں گا کہ ان کا یہ کام آپ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ چمن آباد کا کوئی بھی بسنیک آپ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں گے تو یہ 80 افراد اپنے اپنے کام کے لیے 5-5 ہزار روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ یہ سنتے ہی ان کی ڈال ٹپکنے لگے گی اور وہ مجھ سے درخواست کریں گے کہ میں آپ کو ایسا کرنے کے لیے رضامند کروں۔ وہ مجھے اس بلاڈی بزنس میں فائدے کا لالچ تو دے ہی چکے ہیں، لہٰذا انہیں مجھ سے یہ کبھی امید ہوگی کہ میں جھٹ پٹ ان کا یہ کام کر دوں گا۔ میں ان سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں، بس اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ میرے کردار کی وضاحت بھی تو کریں ملک صاحب، وہی جان آمیز لہجے میں بولا۔ میں آپ سے ان دونوں بھائیوں کی ایک بھرپور میٹنگ کراؤں گا اور اس میٹنگ میں خود بھی شریک ہوں گا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ نے ساری بات سننے کے بعد ایک شرط عائد کر دینا ہے۔ کیسی شرط ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یہی کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ ان 80 افراد سے پیسے دلوانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، لیکن یہ کام آپ اس وقت کریں گے جب پرائمری اسکول کی عمارت تیار ہو جائے گی۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر ایک آسودہ سانس لی اور پھر اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، نمبر 1، آپ کی گارنٹی کے بعد وہ لوگ چمن آباد کے ان 80 افراد سے براہ راست ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے، یہ ان 80 افراد کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور نمبر 2، 4 لاکھ روپے کی حص میں وہ لوگ چند ہزار اپنی جیب سے لگا کر اسکول کا کام مکمل کرا دیں گے۔ یہ ان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا اور ہمارا تو ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں انہیں حوالات میں ڈال کر جڑان والا کی پولیس کو خبر کر دوں گا کہ ان کے مفرور مجرم میری کسٹڈی میں ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کی کھوپڑی میں تو کمال کا دماغ ہے۔ چودھری کے چہرے کے تاثرات سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس نے میرے دماغ کی تعریف کرتے ہوئے شیطان کی جگہ کمال کا استعمال کیا تھا۔ میں نے بھی بڑی سادگی سے کہہ دیا، بس چودھری صاحب، یہ سب پولیس ڈپارٹمنٹ کی سروس کی برکت سے ہے، ورنہ میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ نواب دین اور وہاب دین ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔
ہمارے آتے ہی نواب الدین کے اشارے پر مستری نے اسکول کی کھدی ہوئی بنیاد کے ایک حصے کے اندر گارے کا فرش بچھا دیا۔ پھر میں نے اور چودھری فریاد نے ایک اینٹ کو دونوں کناروں سے پکڑا اور مستری کی رہنمائی میں اکڑو بیٹھ کر اس اینٹ کو گارے کے فرش پر جما دیا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اظہار مسرت کے طور پر تالیاں بجائیں۔ اس موقع پر چودھری فریاد نے ان دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے تقریر کرنے والے انداز میں کہا، میں تعلیم کا دشمن نہیں ہوں حاجی صاحب۔ چمن آباد میں آج ایک پرائمری اسکول کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جس کی مجھے بے حد خوشی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس اسکول کو جلد از جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کا سایہ اور تعاون ہمیں حاصل رہا تو اس اسکول کی تعمیر کا کام 1-1.5 ماہ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ وہاب الدین نے چودھری کی بات کے جواب میں کہا، بس ہم برسات کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ برسات، دھوپ، چھاؤں، گرمی، سردی، سب کچھ قدرت کے اختیار میں ہے۔ میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، انسان اگر اپنی نیت کو صاف اور عمل کو جاری و ساری رکھے تو مشکل سے مشکل کام بھی سہل ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، نواب الدین نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ بس اب چلوں گا میں، چودھری نے کہا، آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ کو کسی مرحلے پر میری مدد کی ضرورت پیش آئے تو بلا جھجک بتا دینا۔ چودھری صاحب، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہاب الدین نے کہا، جسے آپ بھی حل کر سکتے ہیں۔ چودھری نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ کیا حاجی صاحب؟ چودھری فریاد علی مہذب گفتگو کے تقاضوں کے پیش نظر ان بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لفظ حاجی کا استعمال تو کر رہا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں کی جنبش سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ انہیں حاجی نہیں بلکہ پاجی کہہ رہا ہو، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ نواب الدین اور وہاب الدین کی ہسٹری بتاتی تھی کہ وہ سرٹیفائیڈ پاجی بھی ہیں اور پاپی بھی۔ بنیاد کی بھرائی اور گیٹ وغیرہ کا کام 2-3 دن تو چلے گا ہی، وہاب الدین نے چودھری کے استفسار کے جواب میں بتایا۔ اس کام سے وابستہ مستری اور مزدوروں کو اگر چمن آباد ہی میں قیام کا آسرا ہو جائے تو اس تعمیراتی کام میں کافی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے حاجی صاحب، چودھری نے بے پرواہی سے کہا، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اپنے ملازموں سے کہہ کر آپ کے بندوں کے لیے منجی، بسترے اور کھانے پینے کا بندوبست کرا دوں گا۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، نواب الدین نے کہا، ہم آج شام تک تو ادھر چمن آباد ہی میں ہیں، اس کے بعد واپس لاہور چلے جائیں گے۔ آپ سے اب اگلے ہفتے ہی ملاقات ہوگی۔ انشاءاللہ ضرور، چودھری نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے بعد چودھری فریاد علی حویلی کی جانب روانہ ہو گیا تو میں نے نواب الدین سے کہا، حاجی صاحب، اب آپ مجھے بھی اجازت دیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا، جب آپ واپس لاہور جانے لگیں تو مجھ سے ملتے جائیے گا، آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ جی بالکل، آپ کو سلام کیے بغیر ہم واپسی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ عقیدت بھرے انداز میں بولا، آپ تو ہمارے گرو ہیں سرکار۔ میں نے اپنے ناخلف ناہنجار چیلوں کو خدا حافظ کہا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں عوامی لباس میں ملبوس 4 وہیل ڈرائیو جیپ میں موجود تھا۔ سر پر میں نے پیکے پہن لی تھی اور آنکھوں پر سن گلاسز تھے۔ اس گیٹ اپ میں دور سے دیکھ کر وہ پاجی برادران مجھے پہچان نہیں سکتے تھے، لہٰذا میں جیپ کے عقبی حصے میں بیٹھنے کے بجائے ڈرائیور کے پہلو میں پیسنجر سیٹ پر پرائے جمان ہو گیا۔ سر جی، ڈرائیور ریاست علی نے اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، وہ سلور فورڈ تھانے کی طرف آ رہی ہے۔ آنے دو، میں نے بے پرواہی سے کہا، اور ان کے تعاقب کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو جاؤ۔ اوکے سر جی، وہ مستعدی سے بولا۔ آج دن میں جب میں نواب الدین اینڈ وہاب سے رخصت ہو کر تھانے کی طرف آیا تھا تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں ان سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا وہ لاہور واپسی سے پہلے مجھ سے ملاقات کرتے جائیں۔ یہ دراصل میری ایک سوچی سمجھی چال تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ تھانے کو ضرور ٹچ کریں تاکہ میں ان کے تعاقب میں روانہ ہو سکوں۔ میں نے حوالدار فرید خان کو ہدایت کر دی تھی
کہ جب وہ لوگ مجھ سے ملنے تھانے آئیں تو وہ ان سے کہہ دے کہ ساتھ والے گاؤں میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑ گیا ہے۔ اب ان بھائیوں سے آئندہ ہفتے ہی ملاقات ہو سکے گی وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً حوالدار نے میری ہدایت کے مطابق انہیں ہینڈل کر لیا تھا، اسی لیے وہ تھانے میں داخل ہونے کے 1 منٹ بعد ہی باہر نکل آئے تھے۔ وہ پھر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ جی ٹی روڈ پر ان کا رخ لاہور کی جانب تھا۔ ریاست نے بھی اپنی جیپ ان کے تعاقب میں ڈال دی۔ ریاست علی، میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ان لوگوں کو اپنے تعاقب کا احساس نہیں ہونا چاہیے، ورنہ سارا کھیل بگڑ کر رہ جائے گا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں سر جی، وہ مضبوط لہجے میں بولا، مجھے اس کام کا خاصا وسیع تجربہ ہے۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا چودھری وحید تم سے لوگوں کا تعاقب بھی کراتا رہتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے سر جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اصل میں چودھری وحید صاحب کو شکار کا شوق ہے، اس لیے وہ اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے اکثر جنگل بیلے کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اس نے لمحاتی توقف کیا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لوگ تو اپنی کار میں ہیں اور سفر جی ٹی روڈ کا ہے، جس پر اکا دکا ٹریفک بھی نظر آ رہا ہے، لہٰذا شک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ سر جی، میں نے تو جنگل میں اسی جیپ سے بغیر آہٹ پیدا کیے شاطر جانوروں کا تعاقب کیا ہے جناب۔ ویری گڈ، میں نے تعارفی انداز میں ریاست علی سے کہا، تم تو بڑے کام کے آدمی ہو بھائی۔ یہ کیا سر جی؟ ریاست کی الجھن بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ آپ نے تو بتایا تھا کہ یہ لوگ لاہور جائیں گے، مگر وہ تو نہر کے ساتھ مڑ رہے ہیں۔ ڈرائیور کے توجہ دلانے پر میں نے ونڈ اسکرین کے پار دیکھا تو اس کی اطلاع درست نظر آئی۔ نہر اپر چناب پر پہنچ کر سلور فورٹ بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ یہ شہر کے کنارے کا کچا راستہ تھا۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ سر دست وہ لوگ لاہور نہیں جا رہے تھے۔ میں نے ریاست علی سے کہا، محفوظ فاصلہ رکھ کر ان کا تعاقب جاری رکھو۔ وہ توانا آواز میں بولا، اوکے سر۔ میں نے پچھلے دنوں لاہور جا کر ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو ریسرچ کی تھی، اس کی روشنی میں مجھے اس بات کا تو یقین تھا کہ وہ لاہور نہیں جائیں گے۔ وہ کسی بھی قیمت پر جلان والا کا رخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں تو صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ آج کل کہاں رہائش پذیر ہیں۔ یہ تعاقب اسی سلسلے میں تھا۔ چور کے گھر تک پیچھا کرنا قانون کے تقاضوں میں سے ایک ہے۔ میں بھی فی الحال یہی تقاضا نبھا رہا تھا۔ نہر کے اگلے پل سے وہ لوگ بائیں جانب کچا ایمن آباد روڈ پر مڑ گئے۔ آج کل اس روڈ کو اپروچ روڈ کا جدید نام دے دیا گیا ہے۔ ہم پاجی برادران کی کار کا تعاقب کرتے ہوئے کھیتوں کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے۔ وہ شام کا وقت تھا۔ گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو چکی تھی، جس کا بنیادی سبب ہوا کا چلنا تھا۔ ہم کنہیا لال باغ کے نزدیک سے گزرے، ریلوے لائن کو کراس کیا اور دوبارہ جی ٹی روڈ پر آ گئے، لیکن اب ہمارا رخ لاہور کی مخالف سمت میں تھا۔ لاہور میرے تھانے کے جنوب میں واقع تھا، جبکہ ہم سلور فورٹ کا تعاقب کرتے ہوئے اس وقت شمال کی طرف جا رہے تھے۔ سر جی، یہ لوگ بہت ہی چیتا چال باز قسم کے انسان ہیں، ریاست کی سرسراتی ہوئی آواز ابھری۔ انہوں نے ہمیں چکر دینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے تاکہ ہم یہ جان نہ سکیں کہ انہیں کس سمت جانا ہے۔ تو تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ انہیں اپنے تعاقب کا احساس ہو گیا ہے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا سر جی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا سر جی۔ پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے احتیاطاً یہ سارا چکر چلایا ہے تاکہ اگر کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ دھوکہ کھا جائے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے ٹھکانے تک رسائی حاصل کرے، اسی لیے وہ اتنی زیادہ احتیاط برت رہے ہیں سر جی۔ ہاں بھائی، تمہاری اس بات سے تو مجھے مکمل اتفاق ہے کہ وہ لوگ خاصے شاطر پن سے کام لے رہے ہیں۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پار سلور فورٹ کو دیکھتے ہوئے کہا،
अब ज़रा तुम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि वो जाना कहाँ चाहते हैं, मतलब इनकी मंजिल क्या है। हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था और ये ताक़ुबी सरगर्मियों के लिए खासा मुफीद और ताउन खेज़ था। मेरे सवाल के जवाब में रियासत अली ने कहा, सर जी, इनकी गाड़ी पर सियालकोट की नंबर प्लेट लगी हुई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो रेलवे स्टेशन के पास से दाएं जानिब मुड़ जाएंगे, क्योंकि वो सड़क सीधी सियालकोट जाती है। इनकी मंजिल सियालकोट या इसके गिरदो नवा का कोई इलाका हो सकता है। तकनीकी एतबार से तुम्हारा तज्जियाती जवाब दुरुस्त मालूम होता है रियासत अली। मैंने सिल्वर फोर्ड कार को अपनी निगाह में रखते हुए कहा, देखते हैं अमलन तुम कहाँ तक सही हो। जब सिल्वर फोर्ड रेलवे स्टेशन से काफ़ी आगे निकल गई तो रियासत कतरे मायूस हो गया। फीके लहजे में बोला, सर जी, मेरा अंदाज़ा तो गलत हो गया। ये लोग तो आगे ही आगे जा रहे हैं। पता नहीं इनका पिंडी जाने का इरादा है या पेशावर का। रियासत अली, मायूसी अल्लाह का नापसंदीदा कामों में से एक है, इसीलिए इसे गुनाह कहा गया है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम हिम्मत जवान और हौसला बुलंद रखो। पिंडी और पेशावर से पहले जहलम, लाला मूसा, खारियाँ, गुजरात और वज़ीराबाद भी आएंगे। अगर इन लोगों की मंजिल बकौले तुम्हारे सियालकोट ही है तो ये वज़ीराबाद से भी रूट बदल कर सियालकोट जा सकते हैं। क्या ख्याल है, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर जी, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीटी रोड से सियालकोट जाने के लिए वज़ीराबाद भी एक अच्छा पॉइंट है। राहवाली, गक्खड़ मंडी वगैरह को पीछे छोड़कर हमने सिल्वर फोर्ट का ताक़ुब जारी रखा। अब अंधेरा चारसू फैल चुका था और ये हमारे हक में बेहतर था। इस तारीकी की आड़ में हम ज़्यादा महफूज तौर पर पाजी बिरादरान का ताक़ुब कर सकते थे। हम वज़ीराबाद पहुंच गए, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर वो लोग सियालकोट का रुख करने के बजाय वज़ीराबाद शहर में दाखिल हो गए। आज के मुकाबले में उस ज़माने का वज़ीराबाद एक कस्बा नुमा ही हुआ करता था। हमने नहायती होशियारी और एहतियात के साथ सिल्वर फोर्ड कार का पीछा पकड़े रखा और बिलाखिर अपनी मुराद को पा लिया। पाजी बिरादरान की कार एक अलग थलग बने हुए मकान के सामने रुक गई। मज़कूरा मकान खासा बड़ा था और किसी कोठी से मुशाबा था। हमने काफ़ी दूर अपनी जीप को एक अंधेरे मकाम पर रोक लिया। यहाँ से हम इनकी कार को सहूलत से देख सकते थे, लेकिन वो लोग हमें या हमारी जीप को कतन देखने की पोजीशन में नहीं थे। मैंने देखा वहाबदीन कार से बाहर निकला और मोहतात अंदाज में गिरदोपेश का जायज़ा लेने के बाद कोठी के गेट की जानिब बढ़ गया। गेट बंद था और यकीनन इस पर ताला भी लगा हुआ था, क्योंकि मैं वाज़े तौर पर देख रहा था कि गेट के करीब पहुंचकर वहाबदीन ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला था, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस गेट के ताले की चाबी हो सकती थी। अगले ही लम्हे मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि वहाबदीन ने कोठी का गेट खोल दिया था। फिर मैंने नवाबदीन को अपनी कार को कोठी के अंदर ले जाते हुए देखा। जब गाड़ी अंदर पहुंच गई तो वहाबदीन गेट पर नमूदार हुआ। उसने एक मरतबा फिर एहतियातन दाएं बाएं निगाह दौड़ाई और फिर मुतमईन होने के बाद गेट बंद कर दिया। सर जी, लगता है कि इस कोठी में इन दोनों के सिवा और कोई बंदा बशर मौजूद नहीं है, रियासत ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मैंने पूछा। अगर अंदर और कोई मौजूद होता तो गेट खोलने ज़रूर आता, उसने कहा। इन लोगों ने सारा काम अपनी मदद आपके तहत ही किया है। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस कोठी में और कोई नहीं है। तुम्हारी बात में वज़न तो है रियासत अली, मैंने मज़कूरा कोठी को अपनी निगाह में रखते हुए ड्राइवर से कहा। अब तुम्हारे इस अंदाजे की तस्दीक भी तो करना होगी। वो किस तरह सर जी? इसने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैंने चाहे जितना भी भेष बदल रखा हो, लेकिन वो मुझे शक्ल से अच्छी तरह पहचानते हैं, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लिहाजा तुम्हें वहां जाकर चेक करना होगा। क्या चेक करना है सर जी? इसने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम जाकर इनके गेट पर दस्तक दोगे, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। यकीनन तुम्हारी दस्तक सुनकर इनमें से कोई बाहर निकलेगा। तुम इससे किसी फर्जी शख्स के घर का पता पूछ लेना, जैसा कि अब्दुल रहमान जट, अहमद नवाज गोंदल, मलिक अबरार हुसैन।
बड़ी अच्छी तरकीब है सर जी, वो सराहने वाले अंदाज में बोला। मैं वहाँ जाकर ट्राई करता हूँ, फिर देखते हैं कि इन्हीं में से कोई गेट खोलता है या फिर कोई तीसरा बंदा। ठीक है, शाबाश, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। तुम रवाना हो जाओ। रियासत अली जीप से निकला और 10 मिनट के बाद वापस आकर अजीबोगरीब कहानी सुनाई। ये तो मैं अपनी आंखों से देख चुका था कि इसकी दस्तक पर कोठी का गेट नहीं खुला था। खैर, रियासत ने हैरत भरे लहजे में बताया, सर जी, वो तो बहुत ही मक्कार लोग हैं। हमने अपनी आंखों से इन्हें और इनकी गाड़ी को कोठी के अंदर जाते हुए देखा है, मगर वहाँ गेट पर तो एक बड़ा सा ताला झूल रहा है। रियासत अली, अगर वो सीधे साधे शरीफ और नफ्स इंसान होते तो हमें चमनाबाद से इनका ताक़ुब करते हुए वज़ीराबाद आने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने ठोस अंदाज में कहा। यकीनन इस गेट के पेट में कोई छोटा गेट भी होगा जिसे वो आमतौर रफ्त के लिए इस्तेमाल करते होंगे। बड़े गेट पर मौजूद ताले से वो देखने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस कोठी के अंदर कोई भी नहीं, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी दस्तक पर गेट खोलकर बाहर झांकने की ज़हमत गवारा नहीं की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर जी, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। मैंने कोठी के गेट के एक पट में छोटा दरवाज़ा बना हुआ देखा है। खैर, हम जिस मकसद से यहाँ आए थे वो तो पूरा हो गया, मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा। इस जोड़ी का ठिकाना हमें मालूम हो गया है। जब भी ज़रूरत महसूस हुई हम इस कोठी के अंदर ज़बरदस्ती घुसकर इनकी गर्दनें नाप लेंगे। सर जी, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात पूछूं? रियासत ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। पूछ लो भाई, मैंने पाजी बिरादरान की रिहाइशगाह की तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा। मैं तो इन भाइयों के बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये लोग चमनाबाद में बच्चों का कोई स्कूल बनाना चाहते हैं, उसने कहा। लेकिन आप और चौधरी फरियाद साहब जिस तरह हाथ धोकर इनके पीछे पड़े हुए हैं, इससे तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई ख़तरनाक मुजरिम है। मैं जानना चाहता हूँ आखिर इनका मामला क्या है। प्राइमरी स्कूल की तामीर का मंसूबा एक नाटक है, तुम इसे मीठा जहर समझ सकते हो, मैंने ठहरे हुए लहजे में वजाहत करते हुए कहा। इस स्कूल की आड़ में ये कमीने चमनाबाद के वसनीकों का लाखों रुपया हथियाना चाहते हैं। ये वाक़ियतन बहुत तजुर्बेकार और ख़तरनाक किस्म के मुजरिम हैं। ओह, तो ये बात है, वो तशवीश भरे लहजे में बोला और फिर पूछा, ये बसात चमनाबाद के लोगों को किस तरह लूटने का इरादा रखते हैं सर जी? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता रियासत अली, मैंने साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए कहा। तुम इसे मेरी महकमा जाती मजबूरी समझ लो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। अगर इन शैतानों को गिरफ्तार करने की ज़रूरत पेश आई तो इस कार्रवाई में मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। वो खुश हो गया और तशक्कुराना अंदाज में बोला, आपकी बड़ी मेहरबानी सर जी। हम लगभग आधा घंटा जीप में बैठे गुफ्तगू करते रहे। बज़ाहिर मैं रियासत अली के साथ बातचीत कर रहा था, लेकिन मेरा तमाम तर ध्यान इस कोठी पर लगा हुआ था जहाँ पाजी बिरादरान इस वक्त मौजूद थे। मेरी सर्च लाइट्स के मानिंद हरकत करने वाली उकाबी आंखें कोठी के गेट से दीवारों और छत तक हर चीज़ का जायज़ा ले रही थीं। मैं ये देखना चाहता था कि रियासत की दस्तक के जवाब में वो कोठी का गेट न खोलने के अलावा और कौन सा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, लेकिन कोठी के अंदर और बाहर गहरी खामोशी और सन्नाटा ही छाया रहा। अपना इत्मीनान करने के बाद मैं वापस लौट आया। 5 अगस्त बरोज़ हफ्ता नवाबुद्दीन और वहाबुद्दीन एक बार फिर मेरे सामने बैठे हुए थे। अब की मर्तबा मैंने इनके चेहरों के तासुरात का खुसूसी जायज़ा लिया ताकि ये अंदाज़ा लगा सकूं कि पिछले हफ्ते मैंने 4 व्हील ड्राइव जीप में इनका जो ताक़ुब किया था, इसका इन्हें कुछ शक हुआ या नहीं। लेकिन मुझे इनकी बोलचाल और आँखों और चेहरे के तासुरात से हर तरफ खैर ही खैर दिखाई दी। मैं मुतमईन हो गया। रस्मी अलेक सलेक के बाद मैंने मजाक के रंग में कहा, हाजी साहब, आप हर हफ्ते ही को तशरीफ़ लाते हैं, मैं सोच रहा हूँ आपका नाम हफ्ते वाले भाईजान रख दूँ। वो दोनों मेरी बात के जवाब में मुस्कुरा दिए। नवाबुद्दीन ने धीमे लहजे में कहा, थानेदार साहब,
جب ہم نے آپ کو اپنا دوست مان لیا تو پھر آپ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے دیے ہوئے ہر نام کو ہم آپ کا پیار اور محبت ہی سمجھیں گے تھانے دار صاحب، وہاب الدین نے معتدل لہجے میں کہا۔ ویسے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہفتے کو ہماری ایجنسی کی چھٹی ہوتی ہے، اس لیے اس دن ہم لاہور سے باہر کے کام نمٹاتے ہیں۔ جی مجھے یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا، میں تو آپ سے مذاق کر رہا تھا حاجی صاحب۔ کوئی بات نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا، یہ تو سمجھیں کہ آپ کا حق ہے۔ نواب الدین نے گہری سنجیدگی سے کہا، اسکول کی بنیاد کا کام مکمل ہو چکا، گیٹ بھی لگا دیا گیا ہے۔ محراب پور پرائمری اسکول کا میں نے جو عارضی بورڈ بنوایا تھا وہ گیٹ پر آویزاں کر دیا گیا ہے۔ بڑا سا مستقل بورڈ میں اس وقت لے کر آؤں گا جب اسکول کی عمارت مکمل ہو جائے گی۔ آج ہم ایک خاص مقصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تھانے دار صاحب۔ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی میں انجان بن گیا اور باری باری پاجی برادران کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا، حاجی صاحب آپ حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے چودھری فریاد سے ہماری میٹنگ کرانا تھی، اس نے کہا۔ انہی بندوں کے کام کے سلسلے میں؟ جی بالکل، یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا، پھر اپنی اداکاری میں حقیقت کا فطری رنگ بھرتے ہوئے اضافہ کیا، ہم ابھی حویلی چل کر چودھری فریاد سے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن ایک معاملہ واضح ہو جانا چاہیے حاجی صاحب۔ میں نے اپنی بات کو معنی خیز موڑ پر چھوڑا تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر وہاب الدین نے مجھ سے پوچھا، کون سا معاملہ تھانے دار صاحب؟ آپ نے پچھلی ملاقات پر کہا تھا کہ اگر میں چودھری فریاد کو ان 80 افراد کے کام کے لیے راضی کر لوں تو اس ذیل میں میرا بھی بھلا ہوگا۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس بزنس میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ اچھا ہوا آپ نے یہ ذکر چھیڑ دیا، نواب الدین نے رسانیت بھرے انداز میں کہا، میرے ذہن میں تو 2% ہے، آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ میں تو 10% کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ 10% تو بہت زیادہ ہے تھانے دار صاحب، وہ مجھے اپنے بزنس کے پیچ و خم سے روشناس کراتے ہوئے بولا، یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے کلائنٹ سے اس کام کے جو 5,000 لیتے ہیں اس میں سے ویزا، ٹکٹ اور دیگر اخراجات نکال کر ہمیں صرف 10% پروفٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ رقم ہم آپ کو دے دیں گے تو ذرا سوچیں ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے کہا، ذرا سوچیں، تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مجھے بہرے الجھنیات میں غوطہ زن دیکھ کر وہ اپنائیت بھرے لہجے میں بولا، چلے نہ ہمارے 2% اور نہ ہی آپ کے 10%، اس معاملے کو 5% پر فکس کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ہمارے ساتھ پہلی ڈیل ہے، ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم سب بھائی مل بانٹ کر کھا لیں گے۔ وہاب الدین نے کہا، 4 لاکھ روپے کا 5% بھی کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوگی تھانے دار صاحب، یہ آپ کی کئی مہینوں کی بلکہ کئی سالوں کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہوگی۔ ان شاطر شیطانوں نے 80 افراد سے بٹوری جانے والی 4 لاکھ روپے کی تگڑی رقم کا اپنے ذہنوں میں پورا حساب کتاب جوڑ رکھا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے ایسا ظاہر کیا جیسے ان کی باتوں پر ایمان لے آیا ہوں۔ ٹن، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے آپ لوگوں کی 5% والی آفر قبول ہے۔ تو پھر چلیں چودھری فریاد کے پاس؟ وہاب الدین نے عیاری سے لبریز لہجے میں استفسار کیا۔ کیوں نہیں؟ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ٹھوس انداز میں کہا، چلیں حاجی صاحب۔ اس موضوع پر چودھری فریاد علی سے میری تفصیلی بات ہو چکی تھی اور ہم نے پاجی برادران کو کیلنے کے لیے ایک شاندار منصوبہ بھی بنا رکھا تھا۔ لہٰذا جب حویلی میں چودھری کے سامنے میں نے ان دونوں بھائیوں کا کیس فائل کیا تو اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر اس نے پروگرام کے مطابق کہا، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ اگر میری ذات سے آپ جیسے نیک لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچے۔ وہ اس وقت پاجی برادران سے مخاطب تھا۔ پھر وہ روئے سخن میری جانب موڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں بھلا آپ کی کسی بات سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کے تو مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں آپ سے آنکھ ملا کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ بس
میری طرف سے ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ چودھری صاحب، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا احسان سمجھ کر نہیں کیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ اپنی شرط کے بارے میں بتائیں۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کو چودھری کے کسی سیکریٹ کے حوالے سے ایک سنسنی خیز کہانی فٹ کر رکھی تھی۔ چودھری کے حالیہ رویے نے انہیں یقین دلا دیا کہ چودھری کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو میں نے بڑی صفائی سے داب رکھا ہے۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے ملک صاحب کہ احسان کو احسان نہیں سمجھ رہے، چودھری نے لجاجت بھرے انداز میں کہا، اور پھر ان بھائیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ملک صاحب نے آپ سے چمن آباد کے جن 80 افراد کا ذکر کیا ہے وہ میرے ایک اشارے پر اپنی اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ میں آپ کے بزنس کو دوام بخشنے کے لیے ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام ہے محراب پرائمری اسکول کی تکمیل۔ اسکول کی تعمیر تو ہمارے پروگرام کا حصہ ہے چودھری صاحب، نواب الدین نے کہا۔ ہم نے اس سے انکار کب کیا ہے؟ بس ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ برسات کا موسم ذرا آپ لوگوں کی مرضی ہے، چودھری روکھے لہجے میں بولا۔ میرا وعدہ اسکول کی تکمیل کے ساتھ مشروط ہے۔ ادھر آپ اسکول کو مکمل کریں، ادھر 4 لاکھ روپے 80 افراد کے کام کا معاوضہ آپ کی جیب میں۔ اگر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر آپ اس معاملے کو لٹکائیں گے تو عین ممکن ہے میں اپنی پیشکش واپس لے لوں۔ اس کے بعد آپ کو ان 80 لوگوں سے فرداً فرداً منت کرنا ہوگی، اور وہ سب بھی مشورے کے لیے میرے پاس ہی آئیں گے۔ میں تو آپ کے لیے آسانی چاہ رہا تھا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ چودھری فریاد کی دبنگ اور دو ٹوک گفتگو نے ان دونوں بھائیوں کے 14 طبق گل کر دیے تھے۔ انہیں 4 لاکھ روپے اپنے ہاتھ سے نکلتے دکھائی دیے۔ ان جیسے ضمیر فروش اور درندہ صفت انسان اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے باہمی مشورے کے لیے چودھری سے 10 منٹ کی مہلت مانگی۔ چودھری فریاد نے انہیں الگ تھلگ کمرے میں پہنچا دیا۔ لگ بھگ 5 منٹ کے بعد پاجی برادران کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے بعد کمرے سے باہر آئے، پھر چودھری کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ چودھری صاحب، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنے وعدے کا پاس کریں گے۔ یہ کسی نتھو خیرے کی نہیں، چودھری فریاد علی کی زبان ہے حاجی صاحب، چودھری نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ملک صاحب سے جو وعدہ کیا ہے اس سے ایک سود ادھر نہ ایک سود ادھر، میرا کہا ہوا پتھر پر لکیر کے مانند ہے۔ ٹھیک ہے، نواب الدین نے اٹل لہجے میں کہا، کل ہی سے ہم اسکول کی تعمیر کا کام شروع کروا رہے ہیں۔ ہم تینوں چودھری کی حویلی سے باہر آئے تو وہاب الدین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے جسے آپ ہر ناممکن کام کو ممکن بنا لیتے ہیں۔ آپ کا اندازہ 100% درست ہے حاجی صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ اس پرائمری اسکول کو جلد سے جلد مکمل کر کے مجھے چودھری کی نظر میں سچا ثابت کر دیں، میں وہ گیدڑ سنگھی آپ کو گفٹ کر دوں گا۔ آپ مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ آپ کی دوستی کی قسم حاجی صاحب، میں نے جذبات سے مغلوب آواز میں کہا، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے، ایک گیدڑ سنگھی کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ایسی نظر سے مجھے تکنے لگا جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں۔ میں بھی اس کے بارے میں کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے وچار چہرے اور آنکھوں سے عیان نہیں تھے۔ اس سال اگست میں معمول سے کم بارشیں ہوئی تھیں، اس پر زیادہ لیبر اور زیادہ وقت تک کام کی برکت سے سپٹمبر کے ابتدائی دنوں میں اس پرائمری اسکول کی عمارت ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی۔ پاجی برادران نے 4 لاکھ روپے کے لالچ میں ایک کلائنٹ سے ملنے والی متوقع رقم سے بھی کم پیسے اپنی جیب سے لگا کر چمن آباد کے بچوں کے لیے ایک دیرپا اور مفید کام کر دیا تھا۔ آئندہ ہفتے کے روز وہ مذکورہ اسکول پر باقاعدہ بورڈ لگا کر اس کا افتتاح کرنے والے تھے۔ اس دوران میں نے بھی چند ضروری کام نپٹا لیے تھے، جن میں کسی پینٹر سے چمن آباد پرائمری اسکول کا عالیشان بورڈ بنوانے کے علاوہ
علاقہ ایس پی سے ملاقات بھی شامل تھی۔ میں نے ایس پی صاحب کو اپنی اب تک کی کارگزاری سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے علاوہ آئندہ ہفتے کے پروگرام کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ انہوں نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سراہنے والے انداز میں کہا، صفدر حیات، یہ تم نے ایک مثالی اور بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانا ضروری تھا۔ تم ہفتے کے روز اپنے حصے کا فائنل کام کر کے انہیں اپنے تھانے کے حوالات میں پہنچاؤ۔ جڑان والا اور وزیر آباد کی پولیس کو میں خود دیکھ لوں گا۔ تینوں مقامات پر ایک ساتھ کریک ڈاؤن ہوگا۔ میں ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا تھا۔ آئندہ ہفتے سے ایک روز پہلے یعنی جمعے کی نماز کے بعد میرا تیار کرایا ہوا چمن آباد پرائمری اسکول والا بورڈ اسکول کے گیٹ کے اوپر فکس کر دیا گیا۔ ہفتے کی صبح جب باجی برادران محراب پرائمری اسکول والے بورڈ کے ساتھ چمن آباد پہنچے تو اسکول کی پیشانی پر لگے ہوئے بورڈ کو دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، تھانے دار صاحب، یہ کیا تماشا ہے؟ ہم تو اس اسکول کے لیے لاہور سے بورڈ تیار کروا کر لائے ہیں۔ اب اس بورڈ کو آپ لوگ میانی صاحب قبرستان میں دفن اپنے ابا جی مرحوم و مغفور محراب الدین کی تربت پر آویزاں کر دیں۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اسکول پر جس بورڈ کا حق تھا وہ لگا دیا گیا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ وہاب الدین غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، مجھے ان خبیث الاخبث نامرادوں سے ایسے ہی جارحانہ رد عمل کی توقع تھی، لہٰذا میں ان کا مکو فٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ میرے اشارے پر دو مسلح پولیس اہلکار درختوں کی اور سے نکل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے باجی برادران کو اپنی رائفلوں کے نشانے پر رکھ لیا۔ تمہارا ناپاک کھیل ختم ہو چکا کمینوں، میں نے وہاب الدین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، باقی کی باتیں حوالات میں ہوں گی۔ جڑان والا کی پولیس تمہیں لینے آ رہی ہے۔ جڑان والا کا نام سنتے ہی وہ ایسے خوفزدہ ہوئے جیسے انہوں نے پھن پھیلائے ہوئے کسی زہریلے ناگ کو دیکھ لیا ہو، قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوئی ناکام کوشش کرتے۔ میں نے انہیں آہنی زیور پہنا دیا۔ اس کے بعد چمن آباد کے پولیس اسٹیشن اور وزیر آباد کی اس کوٹھی میں جو ہوا ہوگا اور جڑان والا کے تھانے میں جو کچھ ہونے والا تھا، اس کی تفصیل سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اتنا بتا دوں کہ وزیر آباد والی کوٹھی کے اندر سے خطیر کرنسی نوٹ اور سونے چاندی کے زیورات بھی برآمد ہوئے تھے۔ وہ کوٹھی باجی برادران کا ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں پر وہ مال حرام کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد چودھری فریاد علی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، سب سے زیادہ بھاگ دوڑ ہم نے کی اور ہمارے حصے میں کیا آیا؟ ایک پرائمری اسکول۔ چودھری صاحب، میں نے اس کی سوچ کی آنکھیں کھولنے کی غرض سے کہا، رزق حلال کے حصول کے لیے ہمیشہ کڑی محنت ہی کرنا پڑتی ہے۔ اس اسکول کو آپ ایک عمارت نہ سمجھیں، یہ عظیم انسان تیار کرنے کی پہلی درسگاہ ہے جسے ہم نے اپنے عمل پہم سے حاصل کیا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان اثاثہ ہے جناب۔ آپ دیکھ لیجیے گا کہ اس اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایک دن چمن آباد کا نام پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی روشن کریں گے۔